अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। हम उस पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं जहां के वजीर आजम सादिक और हैं। चूंकि जब पेंडोरा बॉक्स खुला, जो नाम सामने आए और जिस मुल्क की कहानी सामने आई, वो सुदूर, वो वजीर आजम, वो अशराफिया जिनके नाम इस पेंडोरा बॉक्स ने सबके सामने रख दिए। 117 ममालिक के 150 मीडिया इदारे, जिनके 600 जर्नलिस्ट, जिन्होंने 2 साल की मेहनत की और ये सारे मामलात सामने लेकर आए, जिसमें 1 करोड़ 19 लाख फाइल्स थी, दस्तावेजात थी, जिसमें 200 से जायद मुल्कों के 29,000 ऑफशोर कंपनीज की मालूमात थी, 45 मुल्कों के 130 अरब एक बहुत बड़ा फिगर और बहुत बड़ी शख्सियत। एग्जैक्टली। और ऐसे में जब हम बात करते हैं, इससे पहले के बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी करूं, जरा आपके सामने वो नाम रखते हैं, उन मुल्कों की बात करते हैं जिनके सुदूर वज़ीर आज़मों के नाम इसमें आए हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला, रशियन प्रेसिडेंट, जमहूरिया चेक के प्राइम मिनिस्टर, अज़रबैजान के प्रेसिडेंट, साइप्रस के प्रेसिडेंट, यूक्रेन और कीनिया के प्रेसिडेंट, एक्वाडोर के प्रेसिडेंट। अब ये मुल्क जिनके प्रेसिडेंट्स के नाम इसमें आए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो माजी में हुकूमतें इन मुल्कों पर करते चले आए हैं, वो सिर्फ डेवलपिंग नेशंस नहीं, वो डेवलप्ड वर्ल्ड के नाम। एग्जैक्टली। तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका शुमार होता है, सुदूर का, उन वज़ीर आज़म का, ना कि तरक्की पजीर ममालिक में। और हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि तरक्की पजीर ममालिक में भी उनका नाम शामिल होता है। बहरहाल, चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सादिक है, अमीन है, वो इस तमाम तर मामले का खैर मकदम करते हुए इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि ये मामला तो आ गया तो कार्रवाई तो होगी कि पाकिस्तान का पैसा मुल्क से बाहर कौन लेके गया। तो समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के जरिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि जो कोई भी इसमें मुलव्विस पाया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ ये, बल्कि पेंडोरा पेपर्स का वो खैर मकदम भी करते हैं। आपको याद होगा, अभी हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने यूएन की जनरल असेंबली से खिताब किया, और ना सिर्फ इस खिताब में बल्कि इससे पहले माजी में जो वो खिताब करते रहे हैं उसमें भी वो बारहा ये बात करते रहे कि हमें उन शख्सियात का मुहासबा करना होगा, उनका एहतसाब करना जो अपने ममालिक को खुद गरीब करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपना पैसा मुल्क से बाहर ले जाए। बज़ाहिर तो यूं मालूम होता था कुछ शख्सियात की जानिब से कि शायद वो अपने मुखालफीन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं था, जिसकी आज जो हम कहते हैं ना कि असलियत खुलकर इन पेंडोरा पेपर्स की शक्ल में हमारे सामने आए हैं। उन्होंने हाल ही में जो यूएन जनरल असेंबली से खिताब किया और एक बार फिर से हवाला दिया था उस अशराफिया का जो मुल्क की दौलत लूट कर दूसरे मुल्क ले जाती है। जरा सुनिए उन्होंने कहा क्या था। Mr. President, because of the plunder of the developing world by their corrupt ruling elites, the gap between the rich and the poor countries is increasing at an alarming speed. Through this platform, I've been drawing the world's attention towards the scourge of illicit financial flows from developing countries. The Secretary General's high-level panel of financial accountability, transparency, and integrity, called the FACT-I panel, has calculated that a staggering $7 trillion in stolen assets are parked in financial haven destinations. This organized theft and illegal transfer of assets has profound consequences for the developing nations. It depletes their already meager resources, accentuates the levels of poverty, especially when laundered money puts pressure on the currency and leads to its devaluation. At the current rate, when the FACT-I panel estimates that $1 trillion every year is taken out of the developing world, there will be a mass exodus of economic migrants towards the richer nations. वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, जिन्होंने यूएन की जनरल असेंबली से खिताब किया, हवाला यूएन का ही दिया, वो तखमीना जो यूएन ने लगाया था $7 ट्रिलियन। ये जो ऑफशोर कंपनीज की बात होती है,
یہ جب ڈیولپنگ نیشن کا جو اشرافیہ ہے جو وہ پیسہ لوٹ کر یہ لوٹی ہوئی دولت لے کر باہر چلے جاتے ہیں، وہ جو دولت باہر جاتی ہے نقصان اس ملک کا ہوتا ہے، اس ڈیولپنگ ورلڈ کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کا حوالہ عمران خان صاحب نے دیا اور ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ویسٹ ہے رول اس کا بھی ہونا چاہیے، رول اس ملک کا بھی ہونا چاہیے جہاں پر یہ پیسہ جاتا ہے۔ اب چونکہ عمران خان صاحب نے کل ٹویٹ کی اور کہا کہ تحقیقات ہوں گی، احتساب ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، یہ پوچھا جائے گا، چاہے وہ اپنی حکومت کے کسی کا نام آیا ہو، چاہے کسی بھی پاکستانی کا اس میں نام ہے، چونکہ 700 پاکستانیوں کے نام اس میں آئے ہیں، تو سوال تو ہوگا، تحقیقات تو ہوں گی، جو جرم کا مرتکب پایا جائے گا اس کے خلاف شکنجہ کسا جائے گا۔ اور اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن فاروق حبیب صاحب نے بھی اس سے متعلق ٹویٹ کیا، وہ بھی آپ کو ہم اسکرین پر دکھاتے ہیں کہ پینڈورا باکس سے متعلق وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ جو پینڈورا باکس سے متعلق ہم کہتے ہیں ICIJ، اس کے مطابق وزیراعظم عمران خان صاحب کا نام چونکہ اس میں نہیں آیا، اور اس میں زضرور کہوں گا ذریعہ آپ کے ہم دیکھتے آئے ہیں اس سے پہلے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے متعلق بہت سی من گھڑت جھوٹی خبریں سامنے آئی ہیں، لیکن فاروق حبیب صاحب کہتے ہیں اپوزیشن کی الٹی قلابازیاں لگانے والے اراکین کو شدید مایوسی ہوئی۔ ICIJ کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے نام پر کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے، وزیراعظم پاکستان صادق ہیں، امین ہیں، تو پانی پھر گیا ان تمام افراد پر، ان تمام اداروں پر، اپوزیشن پر جو کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا نام آئے گا، تو نہیں آیا ان کا نام۔ یہ جیت ہے پاکستان کی اس طرح سے کہ وزیراعظم صادق اور امین ہے، ہمارا لیڈر صادق اور امین ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسی شخصیات جن کا واسطہ ہے بالواسطہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، اس پر بھی پرائم منسٹر پاکستان خاموش نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے جب کہا نا کہ سب کا احتساب ہوگا، تو اس میں آ جاتا ہے کہ سب کا احتساب ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ تمام شخصیات جنہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی، بلکہ نہ صرف پوچھ گچھ کی جائے گی، ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے، ایک ایسے نام کے حوالے سے، ایک ایسی دیوا شخصیت کے حوالے سے جو اب پاکستان کا حصہ نہیں رہی، جو اب اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں مرحوم عمر شریف صاحب۔ عمر شریف جو نام لیا آپ نے، جن کا ایک برجستہ جملہ اداس چہروں کو گلاب کی مانند کھلا دیتا تھا، آج انہی آنکھوں کے سامنے نہیں جو ان کے پرستار، ان کے چاہنے والے، ہم سب ان کے پرستار، ہم سب ان کے چاہنے والے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے وہ خاموش ہو گئے۔ علیل تھے، ہم سب جانتے ہیں، کوشش سب نے کی، دعا بھی سب نے کی، جانا تو سب نے ہی ہے۔ جانا تھا امریکہ انہوں نے علاج کی غرض سے، دل کے عارضے میں مبتلا تھے، وہ جرمنی ہی پہنچے تھے، جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا چند روز پہلے کہ جرمنی جب پہنچے تو ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جان بھر نہ رہ سکے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جب ہم ان کی فنی زندگی کی بات کرتے ہیں، بہت سے فلم انہوں نے پروڈیوس کی، بہت سے ایسے ان کے شاہکار جس پر بات کرنا تو بہت ضروری ہے، لیکن قسطوں پر بکرا، یہ ایسا ان کا ڈرامہ جس نے ریکارڈ توڑ دیے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں، بکرا قسطوں پر۔ اور سب سے ایک امپورٹنٹ ان کی شخصیت کے حوالے سے پہلو یہ بھی کہ محض 14 برس کی عمر میں انہوں نے اپنے اس فنی کریئر کا آغاز کیا تھا، مطلب جب انہوں نے یہ ڈرامہ کیا تو انہیں بہت سراہا بھی گیا۔ انہی کی شخصیت سے متعلق ہماری ٹیم صوبہ پاکستان نے ایک رپورٹ بنانے کی کوشش کی اس انداز میں کہ ہم ان کی زندگی کے ہر پہلو کو اس میں کور کر سکیں، اور یہ بھی ذریعہ کہ جو سیلیبریٹیز تھیں، جو انفلوئنسرز تھے، جو تمام چاہنے والے تھے، کیسے انہوں نے کنڈولنس دی، کیسے وہ اظہار افسوس کر رہے ہیں، یس وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا انڈسٹری کا خوبصورت ستارہ جس کی چمک نے 4 سو روشنی بکھیری، اپنی کامیڈی سے لاکھوں لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے والے کنگ آف کامیڈی عمر شریف اپنے چاہنے والوں کو غمزدہ چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ Hello! Oh, like this. Hello! Assalamu alaikum! بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔
اصل نام محمد عمر تھا۔ 14 سال کی عمر میں اسٹیج ڈراموں میں کام شروع کر دیا۔ بیک گراؤنڈ میوزیشین کے طور پر کام کیا۔ حساب، کندن، میرا انصاف، مسٹر 420، مس فتنہ سمیت کئی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 1984 میں ڈرامہ بکرا قسطوں میں، جس نے انہیں عالمی سطح پر شہرت بخشی۔ یہی نہیں، 50-50، پردہ نہ اٹھانا اور دی شریف شو سے انہیں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ خواتین حضرات، شریف شو میں خوش آمدید۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف فلموں میں بھی اداکاری کرتے نظر آئے۔ ملک میں اسٹیج ڈراموں کی ریکارڈنگ کا صحرا بھی عمر شریف کے سر جاتا ہے۔ عمر شریف نے پاکستان کے علاوہ 30 سے زائد ممالک میں لائیو پرفارمنس بھی کی۔ ان کی اعلیٰ کارکردگی پر انہیں 20 سے زائد ایوارڈ سمیت تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے اعزاز میں کراچی کے حیدر علی انڈر پاس کو ان کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل۔ ان کی نماز جنازہ سے متعلق اگر آپ کو اپڈیٹ کریں تو جرمنی میں آج ایوب سلطان نیوئنبرگ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ دوپہر 1 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد ان کا جسد خاکی پاکستان روانہ کر دیا جائے تاکہ بالکل ان کی یہاں پر تدفین ہو سکے۔ بالکل، عبداللہ شاہ غازی کے مزار، اس کا احاطہ، وہاں پر ان کی تدفین ہونی، جس سے متعلق انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ چلیں، یوں تو اور بہت سی خبریں ہیں جو پروگرام کا حصہ بنانی تھی، لیکن چونکہ وقت ذرا کم ہے تو ہم کوئکلی بڑھتے ہیں آگے اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، which is about weather۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جب ہم ویدر کی بات کر رہے ہیں نا تو تھوڑا سا یہ نہ صرف ہمارے لیے خطرے کی بات ہو جاتی ہے جب بھی موسم کچھ انگڑائی رہتا ہے، لیکن نام اس کے ایسے ایسے تجویز کیے جاتے ہیں کہ اکثر اوقات میں اور شیف خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں یہ نام رکھا کس نے۔ ہماری ٹیم ممبر میں نام رکھ دیا گیا اس بار۔ ہاں ایگزیکٹلی، یہ تو واقعی تو کمال ہو گیا، لیکن کیونکہ محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان شاہین کے باعث بلوچستان کے متعدد اضلاع میں تیز بارشوں اور اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا یہ بھی گیا ہے اس نئی ایڈوائزری میں کہ طوفان کے باعث بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش کا تو امکان ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے علاقے اور ماڑا، پسنی، گوادر، جیوانی اور تربت میں اربن فلڈنگ کا خدشہ پایا جا رہا ہے۔ تو جناب، شاہین نامی سمندری طوفان کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے یہ کوئی پہلا یا دوسرا نہیں 7واں الرٹ جاری کیا ہے۔ جی ہاں، یہ 7واں الرٹ ہے، یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ وی ہیو ود اس ڈی جی میٹ محمد ریاض صاحب ان اسٹوڈیو۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ سر تھوڑا سا بتائیں، 7ویں بار الرٹ جاری کیا ہے، یہ کتنا بڑا خطرہ ہے؟ شاہین کتنا بڑا خطرہ ہے؟ نہیں، پاکستان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب یہ تقریباً پاکستانی جو ٹیریٹری ہے، خاص کر جو کوسٹ ایریا مکران، اس سے یہ نکل چکا ہے، اور ابھی عمان، گلف عمان میں یہ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے وہاں پہ کر رہی ہے۔ لیکن پاکستان جو ایریا ہے، کوسٹ ایریا، وہ کافی حد تک وہ کلیئر ہو گیا ہے۔ ابھی کوئی تھریٹ جو ہے وہ پاکستان ٹیریٹری میں نہیں ہے سائیکلون کی وجہ سے۔ گریٹ سر، اب بتائیں، یہ جو کراچی کے معاملات رہے چند روز پہلے، جس میں ہم نے دیکھا کہ تیاری پوری تھی، ایون کچھ سپاٹس پر تو کشتیاں پہنچا دی گئیں کہ بہت تیز بارش ہونے والی ہے، اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، اور ایسے میں تیاری مکمل ہے، لیکن وہ بارش ٹل گئی یا وہ بڑے وقفے سے ہوئی، تو اس لیے ایسی کوئی سچویشن الحمدللہ نہیں بنی۔ خدا کا شکر کریں ہم اس معاملے پر، اس پر تو بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا پھر وہی تھوڑا تنقید بھرا سوال کہ محکمہ موسمیات کہتا کچھ ہے، ہو کچھ جاتا ہے۔ نہیں، دعائیں کام کر گئے سر، I must say this۔ تھوڑا سا بتائیں کہ ہوا کیا ہے ان کراچی؟ جی، بیسکلی جو پہلا کیونکہ اس کے ٹریک کے اوپر ابھی تک پورے دنیا میں ابھی تک اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے، اور ابھی تک کوئی زیادہ سکسیس جو ہے نا اس کے ٹریکنگ کے اوپر ابھی 100% اس کی ایکوریسی ابھی تک نہیں آئی ہے، اور سٹل جو ہے وہ ٹریکنگ کے اوپر باقی انٹینسٹی اور ان کے اوپر تو بالکل کافی حد تک آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ انٹینسٹی یا ونڈ شیئر ہے یا
جو स्टॉम्प्स हर जगह वो कितना होगा, लेकिन जो ट्रैकिंग है वो अभी तक सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे दुनिया में अभी तक कोई, क्योंकि एक जगह तो वो चेंज जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो चेंज होते रहते थे, उसी की वजह से ट्रैक कंप्लीट। अगर आपको याद है, मैं पहले दिन जब यहाँ पे आया था तो मैंने जस्ट उस वक्त जो ट्रैकिंग दे रहे थे वो 50 किलोमीटर 40 to 50 किलोमीटर जस्ट कोस्ट पाकिस्तानी कोस्ट से ये उनका ट्रैक बन रहा था, और ये वेस्ट की तरफ ये भी हमने कहा था कि इसकी लैंड फॉल का हम मिड डिपार्टमेंट ने कभी नहीं कहा कि ये पाकिस्तान में लैंड करेगा, लेकिन ये कह रहे थे कि एट जस्ट 40-50 किलोमीटर जो अवे है पाकिस्तानी कोस्ट से, तो ये इस साइड पे मूव कर रहा है और ये वेस्ट की तरफ जाएगा। अब जो सिंध मकरान कोस्ट है दोनों का इफेक्ट। तो सर हम ये कह सकते हैं कि जो गुलाब का खतरा है वो वाला खतरा अभी भी बरकरार है, इस हद तक टला नहीं। और दूसरा ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान और इसके गिरदोनवाह में आने वाले दिनों में मौसम की सूरत हाल किस तरह से रहेगी, क्योंकि अब हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, मौसमियाती तब्दीलियां हमें नजर आएंगी, तो उसकी तरफ हम बता सकते हैं कि इस वक्त किन किन इलाकों में मौसम खुशगवार रहने वाला है और कहाँ के लोग अभी भी जरा गर्मी से परेशान रहेंगे? जी बिल्कुल, अभी साइक्लोन की तरफ से चाहे वो गुलाब हो चाहे वो शाहीन है, बिल्कुल कोई इस वक्त थ्रेट नहीं है। पाकिस्तानी जो कोस्ट है वो बिल्कुल सेफ है। और दूसरी बात यह कि चूँकि ये जो आगे पोस्ट मानसून सीज़न चूँकि ख़त्म हो चुका है और पोस्ट मानसून सीज़न चल रहे हैं, तो पोस्ट मानसून सीज़न में यही होता है कि जो ख़ासकर इंडियन ओशन है जिसमें अरेबियन सी है, और इसके अंदर पोस्ट मानसून में मानसून के लिए साइक्लोजेनेसिस या साइक्लोनिक जो एक्टिविटी है उनके लिए फेवरेबल कंडीशन बनते हैं। तो इसी वजह से आगे मतलब बिल्कुल ये रूल आउट नहीं कर सकते कि आगे जो पीरियड आ रहा है इसमें कोई साइक्लोन एक्टिविटी नहीं होगी। डेफिनेटली इसकी चांसेस अपनी जगह पे मौजूद है, कोई नई साइक्लोन एक्टिविटी बन सकती है जब तक पोस्ट मानसून सीज़न चल रही है, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है। और जैसे पहले भी बता दिया कि अभी ख़ासकर पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई ऐसी बड़ी वेदर एक्टिविटी नहीं है सिवाय चंद कुछ आइसोलेटेड एक्टिविटी जो केपी पंजाब और इन इलाकों में उसकी पॉसिबिलिटी। लास्टली सर ये बताएं, अक्टूबर आ गया सर, ठंडी नहीं आ रही इस्लामाबाद में, ये हो क्या रहा है? डेफिनेटली अब जैसे जो सर्दी है, जैसे पहले हम बता रहे हैं कि नवंबर के एंड और दिसंबर से जनरली सर्दी स्टार्ट हो जाती है, जो फीलिंग वाली सर्दी है। वैसे तो नाइट में अभी स्लाइटली चेंज आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चेंज अक्टूबर में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो चेंजेस है वो अभी का टाइम लगेगा, दिसंबर से स्टार्ट होगा। फ़िलहाल इसी तरह सल्ट्री टाइप टेम्परेचर तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन यह है कि जो ह्यूमिड वेदर है उनकी वजह से अनईजी किस्म सिचुएशन जो है फिलहाल कंटिन्यू रहेगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप साथ मौजूद थे और मौसम की जो सूरत हाल है उससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। कोई ख़तरा नहीं है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन सेफ जोन। ऐसा कोई मामला नहीं है जिससे पाकिस्तान की कोस्ट लाइन को कोई ख़तरा हो, चाहे सिंध का बड़ा शहर कराची हो या इंटीरियर सिंध के इलाके हो या फिर हम बलूचिस्तान की साहिली पट्टी को देखते हैं वो मामला। चलें बढ़ते हैं जनाब आगे, और ज़रा क्यों ना क्विकली आपको दुबई एक्सपो लेकर चलें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। दुबई एक्सपो की बात करते हैं जहाँ पाकिस्तान का पवेलियन द हिडन ट्रेजर तवज्जो का मरकज़ है। फर्स्ट डे जो था दुबई एक्सपो का, वहाँ पर पाकिस्तान के पवेलियन में 8,000 लोग पहुँचे और अपना दिल वहीं छोड़ा मैं कहूँगा ये, क्योंकि वहाँ पर जब गए वो तो खाबे भी नज़र आ रहे हैं उनको, वहाँ पे उन्हें सकाफत भी नज़र आ रही है, हिस्ट्री भी नज़र आ रही है, टेक्सला म्यूज़ियम की भी झलक है, बहुत कुछ ऐसा, बल्कि मुल्तान का आर्ट भी है। तो मैं कहता हूँ ऐसा ज़बरदस्त पवेलियन आपको दिखाते हैं जी, पाकिस्तानी पवेलियन एट दुबई एक्सपो। We are at the Pakistan Pavilion. Look at this, what a wonderful concept of colors. Pakistan Zindabad. Hi, I'm Hussein from Amman and I love the Pakistani Pavilion. It's one of the best places here and it's amazing, amazing, amazing what we can see in Pakistan. I want to travel to Pakistan. I want to eat the food and I want to meet all the people there. The different cultures is very beautiful there. Thank you.
اس کی بات میں یہی بولوں گی اپنا ٹائم آئے گا اپن ضرور جائے گا, یہ بھی یہ بھی ہے تو ڈیفینیٹلی ول گو انشاءاللہ. بٹ اینی ویز امید یہی ہے کہ جس ویژن کے تحت پاکستان نے اس ایکسپو میں پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ تمام سٹالز جو کہ بزنس مینس کی طرف سے لگائے گئے ہیں, جو انویسٹرز کی طرف سے لگائے گئے ہیں, آئی وش کہ انہیں وہ اس میں ترقی ملے جس سے پاکستان کا نام روشن ہوگا, اور انشاءاللہ غیر ملکی سرمایہ جو ہے وہ پاکستان ضرور آئے گا. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نامور گلوکار مسعود رانا صاحب کے, جن کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے, اور ان کی شخصیت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 500 فلموں کے لیے اپنی آواز کا جادو جگا چکے ہیں. ایک یہاں پر میں اپنی اصلاح کرتے ہوئے آپ کو پھر سے اپڈیٹ کر دوں کہ ان کو ہم سے بچھڑے 26 برس بیت گئے ہیں. چلیں جی, یہ تو ہم نے بات کی. اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اور ذرا بات کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے حالیہ انٹرویو کے, جس میں انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروپ سے مذاکرات کی بات کی ہے. ترک ٹی وی کو انٹرویو دیا اور تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات سے متعلق جو ان کا بیان تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ بعض گروپ کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, افغانستان کا کیا رول ہو سکتا ہے, افغان طالبان کا کیا رول ہو سکتا ہے, خطے میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے. اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیے ہمارے نمائندے رشید صافی صاحب نے. رشید صاحب ایک منٹ, اگر شعیب آپ اجازت دیں تو میں چاہتی ہوں رشید صافی صاحب کی طرف جانے سے پہلے جو پرائم منسٹر نے انٹرویو دیا اور جس حوالے سے گفتگو کی, ذرا وہ سنیں تو تاکہ بات پر وضاحت کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا ہمارے لیے آسان رہے گا. پروڈیوسر صاحب ذرا چلائیے, پرائم منسٹر صاحب نے کن الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ٹی ٹی پی سے بات کی, مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے. For some peace, for some reconciliation. And we are in talks with some of the groups. What we hope is that this the TTP, are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or reaching on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but we are talking. In fact, I think some of the... ہم ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا سکے. رشید صافی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, ان سے سلسلے میں بات کرتے ہیں. رشید صافی صاحب, ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات سے افغانستان کی سیاست میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی دکھائی دیتی ہے ہمیں؟ جی بہت شکریہ. بہت اہم موضوع ہے. اس حوالے سے پاکستان کے لیے بھی یہ موضوع بہت اہم ہے اور اس خطے کے لیے بھی بہت اہم ہے. آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست کے بعد افغانستان میں جو تبدیلی رونما ہوئی ہے اس کے اثرات پورے خطے پہ پڑے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کا دورہ کابل رہا تھا اور اس پہ کچھ حلقوں نے تنقید بھی کی تھی, لیکن بنیادی طور پر اس دورے کا مقصد ہی یہی تھا کہ سرحد کے اس پار جو تبدیلی رونما ہوئی ہے سیاسی اور عسکری, اس کے اثرات ڈیفینیٹلی پاکستان پہ پڑیں گے اور اس کو ہم نے اب اپنے آنکھوں سے ہم اس تبدیلی کو یا اس چینج کو یا اس رد عمل کو
سرحدی پٹی میں دیکھ رہے ہیں، جو پاکستانی سرحدی پٹی ہے وزیرستان میں اور آس پاس کے علاقوں میں کچھ ہفتوں سے دہشت گردی کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا ہے. کل ہی کا واقعہ ہے، تقریباً نصف درجن فوجی جوان شہید ہوئے ہیں کارروائی میں، اور وہاں پہ آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں. تو جو خدشات پاکستان کے تھے اور پاکستان کے عسکری اداروں کے کہ افغانستان میں ہونے والی تبدیلی کے نتیجے میں سرحد کے اس پار سرگرم جو عسکری قوتیں ہیں جو پاکستانی ریاست سے ناراض ہے یا پاکستانی ریاست کے خلاف سرگرم ہے اپنے ایک ایجنڈے کے تحت، وہ پاکستان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جولائی کے مہینے ہی میں جب سے افغانستان میں طالبان کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا تھا اور اب امریکی اور نیٹو افواج پسپائی اختیار کرنے لگی تھی، تب سے پاکستانی سرحدی پٹی میں جو سابق قبائلی علاقہ جات تھے وہاں پہ بھی رد عمل سامنے آنا شروع ہوئے تھے، اور اب تک تقریباً 70 سے زیادہ بڑے حملے وہاں پہ ریکارڈ ہوئے ہیں، جس میں خودکش حملے بھی کچھ جس کی اطلاعات ہے، لینڈ مائننگز کے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کی اطلاعات ہے. وہاں پہ جو منتشر طالبان ٹی ٹی پی کے جو گروپ تھے یا اس سے منسلک جو ذیلی گروپس ہیں، کئی گروپس وہاں پہ سرگرم ہے، وہ دوبارہ یکجا ہونے لگے تھے. ان کو ایک حوصلہ ملا ہے، اور سب سے بڑی بات جو 15 اگست کے بعد جو بڑے جیل تھے کابل کے پلی چرخی اور اس طرح پلی خمری اور کابل کے باگرام ایئر بیس اور آس پاس کے جو باقی وہاں پہ زندان تھے، وہاں سے بڑے پیمانے پہ جو تحریک طالبان پاکستان سے منسلک یا ان کے جو ہمدرد تھے ان کی بھی رہائی عمل میں آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب وہ پاکستان منتقل ہو گئے ہیں. تو جس تناظر میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ افغانستان میں آنے والی تبدیلی کے نتیجے میں، جس کو اگر میں صحیح سمجھ سکا تھا، میں پوری آپ کی بات کو نہیں سن سکا تھا، تو اس کے ڈیفینیٹلی پاکستان پہ اثرات پڑ بھی رہے ہیں اور مستقبل میں بھی مزید پڑیں گے. رشید صاحب ایک بات اور بتائے گا کہ عمران خان صاحب نے یہ تو کہا کہ افغان طالبان اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے چونکہ وہیں پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کون فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو؟ اور دوسرا جب انہوں نے کہا کچھ گروپس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو کتنے گروپس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس سے متعلق، اور کیا وہ ایک سگنیفیکنٹ نمبر ہے ان گروپس کا کہ اس سے مذاکرات کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو گئے، ہتھیار ڈال دیے انہوں نے؟ ظاہر الٹیمیٹ گول تو یہی ہے، بیکاز وہ کہتے ہیں فوجی حل پہ یقین نہیں رکھتے، اور ہی از ایبسولوٹلی رائٹ ان دیٹ. شعیب، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں بہت اہم ہے، لیکن حساس بھی اتنا ہی ہے. اس پہ مجھ سمیت کئی صحافی جو اس خطے کو سیکیورٹی مسائل کے لیے رپورٹ کر رہے ہیں یا اس کو دیکھ رہے ہیں، تو بہت ساری معلومات ہیں غیر سرکاری طور پر ہمارے ساتھ بھی، اور سرکاری سطح پہ بھی بہت ساری معلومات موجود ہے. لیکن اس وقت جسٹ مذاکراتی عمل کے بارے میں عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے، ابھی اس کا آغاز بھی عملی طور پہ، جو میری اطلاعات ہے شاید یہ غلط بھی ہو، عملی طور پہ وہ ابھی جاری بھی نہیں ہے، جاری بھی نہیں ہوئے ہیں. تو اس تفصیلات میں اگر ہم اس وقت نہ ٹھیک ہے، پھر ان تفصیلات میں بھی نہیں جاتے. اٹس ناٹ دی رائٹ ٹائم ٹو ڈسکس دیٹ. دین مذاکراتی عمل کا جو ایک پروسیس ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کی خواہش ہے اور کوشش ہے، اور حکومت پاکستان جو کوشش کر رہی ہے، یقینی طور پر جو ایک بات تو طے ہے کہ جنگ کے ذریعے اگر امریکہ اور نیٹو جیسے طاقتور ممالک افغانستان کی ہو نہیں سکتا، بڑی سے بڑی جنگ کا خاتمہ میز پر ہوا ہے. بالکل درست بات سر. تھینک یو ویری مچ سر. ساتھ موجود تھے، آپ اس سے متعلق گفتگو کر رہے تھے. مذاکرات ہوں اور کامیاب ہوں، یہ ہماری دعا ہے. جب بات کامیابی کی ہے تو پاکستان کی ایک کامیابی، اس کا ذکر کریں گے، اور طب کے شعبے کی کامیابی ہے، لیکن بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. ملک بھر میں ڈینگی وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا ہے، اس لیے احتیاط لازم ہے. ڈینگی کی علامات میں تیز بخار، جلد پر خارش، جسم پر سرخ دھبوں کا نمودار ہونا، آنکھوں، سر اور جوڑوں میں درد محسوس ہونا.
उबकाइयाँ और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। बाप मट्टी के जिस्म का बाप है और पीर रूह का बाप है। कोई काम उसके खिलाफ मर्जी करना मुरीद को जायज नहीं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको आगाह किया था कि तिब के शोबे से आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ये खबर इस लिहाज से अच्छी है कि वो चंद अफराद जो कि दिमाग की रसोली के मर्ज में मुब्तला हैं, अब उनके लिए एक ऐसा इलाज मुमकिन है, एक ऐसी शख्सियत के हाथों जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने ऐसी शफा अता की है कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो आपको एनेस्थीसिया दिए बगैर, मतलब आपको बेहोशी की दवा दिए बगैर आपका इलाज मुमकिन कर पाएंगे। 28 साल सदाम, जिसका ताल्लुक केपी से है, और लास्ट ईयर बताया जाता है कि उसके दिमाग में रसोली का मर्ज जो है वो डायग्नोज हुआ। मफलूज होने का खतरा था। जिन भी डॉक्टर से सिलसिले में बात की गई और कहा जाता था कि बेहोशी की दवा दिए बगैर उनका ऑपरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, और ऑपरेशन होने के बावजूद ये कहा जा रहा था कि वो जिस्मानी तौर पर मफलूज भी हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑपरेशन हुआ, कामयाब ऑपरेशन हुआ। फिट एंड फाइन दुआ गो हैं उनकी सेहत के लिए जिन्होंने ये ऑपरेशन किया। इट्स अ टीम वर्क। लेकिन न्यूरोसर्जन डॉक्टर अकबर अली खान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनकी वजह से मुमकिन है। बड़ा दुरुस्त ज़रिया आपने कहा कि कुछ लोगों के हाथों में शिफा होती है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सलाम, गुड मॉर्निंग। सर थोड़ा सा बताएं इस केस से मुतालिक, जब आपको ये मालूम हुआ कि सद्दाम पेशेंट जिनके दिमाग में रसोली है और उसका ऑपरेट आपने करना है, उससे पहले डॉक्टर्स ये बता चुके हैं कि बेहोश नहीं करेंगे, सुलाएंगे नहीं, चूँकि ख़तरा है, खदशा है कि अगर उस दौरान ऑपरेशन किया गया तो वो ज़िंदगी भर के लिए मफलूज हो सकता है। तो फिर आपने इस पर काम करने से पहले क्या कोई स्टडी की, कहीं और ये इस तरह का ऑपरेशन होता है? तो बात यह कि आपने वो उसका इंट्रोडक्शन दिया था, वो बेचारा 1 साल से तकरीबन फिर रहा था और डायग्नोज हुआ था। उसको असल में मिर्गी का दौरा आ गया था, जिससे डायग्नोज हुआ कि उसके दिमाग में रसोली है। अब ये चीज़ मतलब दिमाग के बहुत से हसास इलाके होते हैं जिन पे हम सर्जरीज में रूटीनली करता हूँ, सर्जरीज रूटीनली कर रहा होता हूँ, लेकिन बाज़ पेशेंट्स की जो रसोली होती है वो ऐसी हसास जगह पे होती है कि जिसको अगर आप मरीज़ को सुला के निकालते हैं तो फिर उससे ये होता है कि उससे मरीज़ को फालिज होने का ख़दशा होता है और पता भी नहीं चलता। तो मैं जब आया था, मेरा तो ये 4था साल है कि मैं पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा। और ऑफ कोर्स उससे पहले 18 साल बाहर मुल्कों में, इंग्लैंड, अमेरिका में ट्रेनिंग करता रहा और कंसल्टेंट भी था। तो ऑफ कोर्स मैं जब वापस आया, मैं किस वजह से वापस आया? मैं वापस इस वजह से आया कि मैंने देखा कि यार अब हमारे मुल्क में भी न्यूरोसर्जरी को उसी लेवल पे जाना चाहिए जिस तरह के किसी यूरोप या अमेरिका के मरीज़ को न्यूरोसर्जरी की ट्रीटमेंट मिलती है। तो उसके लिए मैंने देखा कि यार ऑफ कोर्स आई नीड टू डेवलप, इस न्यूरोसर्जरी को डेवलप करना है। तो वो मैंने फिर इसमें मुख्तलिफ सी सर्जरीज़ मैंने इंट्रोड्यूस की थी जब मैं पाकिस्तान आया। उसमें से ये थी कि जो अवेक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी थी विच वाज लैकिंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई इंट्रोड्यूस दैट। और फिर उसको ग्रेजुअली डेवलप करता रहा। तो मैंने ये स्टार्ट इस्लामाबाद में की थी, कोई 2018-19 की बात है। फिर उसके बाद हुआ ये कि वो डेवलप करता रहा। फिर ये है कि मैं जब अभी आजकल मैं खैबर पख्तूनख्वा में भी काम करता हूँ, तो पेशेंट्स आते हैं इस तरह के। ये खैबर पख्तूनख्वा की पहली अवेक ब्रेन सर्जरी थी और इसमें
ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں مریض جو ہے وہ جاگا ہے, باتیں کرے میرے ساتھ, اس کے ساتھ میں کافی گپ شپ, میرے تو ویسے بھی گپ شپ والا آدمی ہوں, صاف سی بات, تو مجھے تو پسند ہوتا ہے کہ مریض بھی جاگا رہے, باتیں شاتیں کرتا رہے, رسولی بھی نکل آئے گی. لیکن آف کورس اس اے ویری ٹیکنیکلی چیلنجنگ اور ٹیکنیکلی ڈیمانڈنگ ہوتا ہے, کیونکہ اگر مریض کو آپ نے وہ دماغ کا وہ ایریا جس پہ آپ سرجری کر رہے ہیں, اگر آپ تھوڑا بھی باریکی میں ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اٹ کین کاز اے لاٹ آف ایشو. اور آف کورس ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے جس میں انیستھیزیا کی ٹیم بہت ضروری ہے. تو اس کو بے ہوش نہیں کیا ہوتا, لیکن اس کو دوائیاں ایسی دی ہوتی ہیں کہ وہ اویک ہوتا ہے, لیکن کمانڈز اوبے کرتا ہے, اور پھر اس کے مطابق ہم اس کی سرجری کرتے ہیں. مطلب رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ آپ کو اس وقت آپ اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. سر یہ بھی تھوڑا سا بتائے گا, آپ نے کہا کیونکہ آپ کے پی میں ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کا علاج معالجہ جاری رہتا ہے, اب تک آپ نے کہا کہ اویک برین ہیومن سرجری, اس وقت کتنی ایسی سرجریز ہیں جو کہ آپ مکمل کر چکے ہیں اپنے اسی پروسیجر کے تھرو, اور ہم چاہیں گے کہ اسلام آباد میں رہنے والے یا باقی شہروں میں رہنے والے لوگ کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں تاکہ وہ لوگ بھی چاہیں گے کہ بغیر کسی خطرے کے وہ اس سے مطلب مستفید ہو سکیں. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھیں اسلام آباد پورا چھوڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں اسلام آباد میں بھی کام کرتا ہوں, میں پشاور میں بھی کام کرتا ہوں, اور اسلام آباد کے آف کورس میں ابھی صبح راؤنڈ کر کے آ رہا ہوں. میں نے 2 پیشنٹس ڈسچارج کیے جو میں نے کل سرجریز کی تھیں. یہ سیم نہیں یہ نہیں, ڈفرینٹ ہے, ہر پیشنٹ کو اویک نہیں کرتا. میرا یہ ہے کہ میں آئی ایم آلسو منیملی انویزو, لیکن جسے کہتے ہیں کہ باریکی مطلب چھوٹا کٹ لگا کے یا بذریعہ ناک. اب میں نے کوئی 20 سال لڑکی کی پرسوں ادھر ہی اسلام آباد میں رسولی نکالی جو کہ آئے ہوئے تھے اسکردو سے. تو کیچمنٹ ایریا تو میرا اپنا کافی زیادہ ہے, مطلب پاکستان کا اوپر سے نیچے. کراچی سے اس دن لڑکا آیا ہوا تھا, اس کی میں نے دماغ کی رسولی نکالی, لیکن ہر سرجری اویک نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کچھ میں ریکوائرمنٹ, کچھ میں جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ ٹیکنیکل ایبیلٹی. ابھی الحمدللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ڈیولپ کروں. اب میں اکیلے تو ساری نہیں کر سکتا نا, ظاہر ہے آپ چاہیں گے اور لوگ بھی ٹرین ہوں. ٹیم ڈیولپ کر رہا ہوں کہ جس میں ہو یہ کہ یار اگر میں فرض کرو ادھر ادھر کدھر ہو جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی تو کرے نا. ویری نائس سر. لیکن کمنگ بیک ٹو دس پیشنٹ صدام جس کی آپ نے سرجری کے پی میں کیا, فرسٹ برین اویک سرجری آف کے پی, ایک تو یہ کہ کتنے وقت کی یہ سرجری تھی, کتنے گھنٹے اس میں لگے, ٹیم کتنی بڑی تھی, اور دوسرا سر آپ نے کہا نا کہ وہ جاگا ہوا آپ کی کمانڈ کو اوبے بھی کرے, کیا بات چیت اس وقت ہو رہی تھی اس سے؟ ہاں تو ہوتا آف کورس اس پہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگ ہی جاتے ہیں نا, کبھی کبھی 3 لگ جاتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی بڑی رسولی ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس میں ٹیم تو کافی بڑی تھی میرے ساتھ, کیونکہ میرے ساتھ تقریباً تھیٹر میں اس ٹائم پہ 8 لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, جس میں سے 3 انیستھیٹسٹ ہو گئے, میں ہو گئے, میرے اسسٹنٹ ہو گئے, اسکرب سٹاف ہو گیا, پوری مطلب ایک ہاسپٹل کی ایک ٹیم ہوتی ہے. لیکن ساری رسپانسبلٹی آخر دا بک اسٹاپس ود می, میرے پہ ساری رسپانسبلٹی ہوتی ہے. لیکن وہ اب ہم نے اسٹارٹ کر دیا, لیکن اب میں آہستہ آہستہ اس پہ آ رہا ہوں کہ یار نمبرز آپ نے میرے سے پوچھا کتنے کیے, میں تو یہ ساری باہر ملک میں کرتا رہتا تھا پہلے نا, تو میں تقریباً اس ٹائم پہ آئی تھنک 150+ اویک برین ٹیومر سرجریز کر چکا ہوں, ٹھیک ہے نا, وچ از very big number in this regard. لیکن یہ ہے کہ کے پی کے لیے اب یہ ہے کہ کے پی کے لیے فائدہ ہے. کے پی میں اسے کہتے نہیں, اسے میں خیبر پختونخوا ہی کہتا ہوں. خیبر پختونخوا کے لیے فائدہ یہ ہے کہ وہاں کے جو پیشنٹس ہیں اب ان کو ٹریول کرنا زیادہ نہیں پڑتا, تو ادھر ہی کر دیتا ہوں. جو اسلام آباد, راولپنڈی اور اب ہر جگہ پہ تو نہیں جا سکتا, صاف سی بات. ویسے سر یہ کتنا کاسٹلی ہوتا ہے یہ برین اویک سرجری؟ یہ ایسے کیا ہے کہ دیکھیں خیبر پختونخوا کے مریضوں کے لیے سبسیڈائز ریٹ رکھے ہوئے ہیں ہم نے, ٹھیک ہے, تو ان کو اویک کا چارج وہی کر رہے ہیں جو کہ ہم نارمل ٹیومر کرتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ یار مریضوں کا وہ بھلا ہو, ان کی زندگی بچانی ہے. سر ویسے اور اگر اس پر آ جائیں کہ نارملی پاکستان کے پرسپیکٹو میں کتنے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر برین ٹیومر ہے تو ان کی سرجری برین اویک ہیومن سرجری ہونی ہے, کتنے پیشنٹس نارملی ایسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ نمبرز اس ٹائم پہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو میں نمبرز بہت زیادہ ہیں برین ٹیومر کے, اور اتنے زیادہ ہیں کہ اس پہ پھر آدمی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یار جب بھی قریب علاقہ ہو تو ہمیں ایوریج جو ہم فار ایگزامپل 2 ملین پاپولیشن اگر لے لیتے ہیں, یہاں پہ تو پاپولیشن بہت بڑی ہے, لیکن پر 2 ملین ہفتے کی تقریباً 2 سے 3 برین ٹیومر کرتا ہے آدمی. اوکے, اب بس مجھے سر لاسٹلی بھی بتائیں صدام, یعنی کے پی کی فرسٹ سرجری تھی, سرجری کے بعد جب ڈاکٹر جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے ان کے پاس, تو وہ کیا تاثرات تھے اس کے؟ ظاہر ہے اس سے پہلے وہ کئی ڈاکٹرز کے پاس گیا جن نے بڑا ڈرایا ہوا تھا, دین آپ کی سرجری کی, پھر جب آپ گئے صبح یا
जिस भी वक्त आपने विजिट किया उसको, तो क्या उसका मतलब उस सर्जरी से पहले के मामलात, पेरेंट्स के और अहले खाने के, और उसके बाद के तासुरात? देखिए होता है ये ब्रेन, देखिए मैं ऐसा होता है कि जब ये ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी मैं कर रहा होता हूँ, जो कि रूटीन में कर रहा हूँ, मैं अभी बताया इस्लामाबाद में कुछ 6-7 ऑपरेशन अभी किए मैंने, लेकिन होता ये है कि वो उस बंदे को इतना हाई स्ट्रेस लेवल होता है कि उसको काम डाउन करना होता है, मतलब एक्सट्रीमली हाईली स्ट्रेस, क्योंकि समबडी वो आपको इजाज़त दे रहा है, आपको दिमाग ट्रस्ट का ऑपरेशन कर रहा है, तो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे भी स्ट्रेस ज़्यादा होता है। लेकिन जब वो सर्जरी जैसी हो जाती है तो वो एकदम स्ट्रेस चला जाता है, तो पहली चीज़ वही कहते हैं मेरा हाथ पैर काम कर रहा है, मेरा हाथ पैर काम कर रहा है, मैं कैसा हूँ, जैसी मैं रिकवरी में जाके देखना चाहता हूँ। और मुझे याद है अभी कराची से एक यंग लड़का आया हुआ था, प्री मेडिकल का स्टूडेंट था, तो उसकी कोई 8 सेंटीमीटर की रसोली से मैंने जैसी निकाली तो उसके जहन में पहली सवाल यही था, सर सर्जरी ख़त्म होगी कि नहीं। तो वो एकदम स्ट्रेस लेवल डाउन चला जाता है उनका, और नई फिर जिंदगी से मिल जाती है, यूँ कहना चाहिए। ऑफ कोर्स ये मेजर चीज़ होती है, क्योंकि तकरीबन मेरे पास जो पेशेंट आता है पर्सनली, वो तकरीबन आधा पाकिस्तान देख चुका होता है, और फिर जब वो वापस आता है मेरे पास, फिर सर्जरी कराता है, उसको इतना डरा घबराया होता है। मुझे याद है एक पेशेंट जो कि मुझे कभी नहीं भूलेगा, मैं नया पाकिस्तान आया था, एक पेशेंट को किसी ने इतना डराया हुआ था, एंड ही हैड अ ब्रेन ट्यूमर, जो कि मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता था, लेकिन उसने उसका भाई भी आया हुआ था, और ये मियाँ वाली के थे, ठीक है, लेकिन एनीवे वो आया हुआ, उसके क्या कहते हैं, मैंने सर्जरी ऑफर की और मैंने कहा देखो ये मैं करूँगा, कोई इतना रिस्क है, 1% रिस्क होता है, लेकिन इतना ही रिस्क है, यहाँ से मोटरवे पे आप लाहौर जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए। मेरी ये मैं यूज ही यही करता हूँ इस तरह की फ्रेज के, यार मरीज काम डाउन कर जाए, अब लाहौर तो जाना है, हमने चक्कर तो लगाना है। जबरदस्त। अकबर अली खान साहब, मैं यही कहूंगी कि जितने कॉन्फिडेंट हैं आप माशाल्लाह अपने काम में, अल्लाह ताला आपको मजीद इसमें तरक्की और एग्जैक्टली वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और माशाल्लाह वो जो लोग सुबह पाकिस्तान पर देख रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उन तक ये मैसेज पहुंच सके कि अगर उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और वो चाहते हैं कि हाँ खुदा ना खास्ता, और उसके साथ साथ वो माशाल्लाह सेहत भरी जिंदगी, डेफिनेटली हर किसी को जीने का हक है, अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी जिंदगी है अता की, तो हमारे पास अल्लाह ताला ने आज भी ऐसी शख्सियात हम में मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने शिफा उनके हाथों में इस तरह से अता की है कि हम कई हज़ार लोगों के पास जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ से सेहत कामला नसीब नहीं होती, शायद इलाज अल्लाह ताला ने कहीं और लिखा हो। बेशक, और इसमें एक जुमला सिर्फ कहूँगा कि ये वो शख्सियात हैं जो पढ़ने लिखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद भी कहीं और रह नहीं जाते, वापस पाकिस्तान आते हैं, खिदमत पाकिस्तान की करनी होती है, अवाम की करनी होती है, एंड दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे, आप इससे मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, बढ़ना है ब्रेक की जानिब, वापस आएंगे, बहुत से सेगमेंट्स हैं बाकी, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, और जब ब्रेक से हम लोग वापस आ रहे थे तो शुएब को बोल रही थी, शुएब ये पूरा घंटा हम बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, टाइम गुजरता नहीं है, छोटी सी ब्रेक आती है, टाइम गुजर जाता है। आपको याद होगा बचपन में भी हर स्कूल में मोस्टली ऐसा होता था कि 6 से 7 पीरियड्स गुजरते थे, उसके बाद आपको एक 30 मिनट्स की या 35 मिनट्स की ब्रेक मिला करती थी, और वो 35-36 मिनट की ब्रेक इतनी जल्दी खत्म होती थी कि रोने को दिल करता था, 5 मिनट में खत्म हो जाती थी। हाँ, ऐसा लगता था कि बस मुक गई है। बट एनीवेज, ब्रेक के बाद अब चूंकि हम लोग आ गए हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ बताना भी, और ये बताना है कि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, तरक्की पजीर मुल्क की जब हम बात करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे नौजवानों की है, हमारे नौजवान पाकिस्तानियों की। क्या हुआ कि अगर डिग्री हासिल की तो नौकरी नहीं मिली, लेकिन हालात के सामने सर नहीं झुकाना है बल्कि डटकर खड़े हो जाना है। एग्जैक्टली, जब इमरान खान साहब कहते हैं कि नौकरियां पैदा करूंगा, तो वो ये बात अपने नौजवानों पर भरोसा करके कहते हैं, क्योंकि यही है नौजवान जो डिग्री हासिल करने के बाद एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, नौकरी पैदा करते हैं और लोगों के लिए नौकरियां पैदा करते हैं। ऐसा ही एक ज़बरदस्त नौजवान उमर अयूब, डिग्री हासिल की इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से। अगर जॉब नहीं मिली, उसने कहा नहीं भाई घबराना नहीं है, मैंने बिजनेस की डिग्री हासिल की है, बिजनेस करूंगा। तो उन्होंने ये सोचा कुछ मुनफरिद आइडिया लेकर आते हैं। वड़ा पाव
اس کا چھوٹا سا سٹال لگایا, 3-4 بنائے تھے, پہلے دن خود ہی کھائے تھے, لیکن اس کے بعد آج یعنی 15-16 دن ہو چکے ہیں, وہ 400 وڑا پاؤ بنا رہے ہیں. اور کل بھی جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا آج بھی بھائی جان بہت بزی آپ تو لگ رہے ہیں, کہ مسلسل بنائے ہی چلے جا رہے تھے. کیسی رہی ان سے یہ ملاقات, آپ کو دکھاتے ہیں. جاب ڈھونڈو نہیں, جاب کریٹ کرو, یہ کرتا ہے پاکستان کا نوجوان. آج جس نوجوان سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں میں, F11 میں ایک زبردست سٹال, نام ہے کیا, MBA وڑا پاؤ. یہ پڑھا لکھا وڑا پاؤ کہاں سے آیا, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ 10-15 دن ابھی ہوئے ہیں اس آئیڈیا کو, لیکن چھا گیا ہے یہ آئیڈیا. عمر ایوب جن کا یہ آئیڈیا تھا, یعنی ایک اچھی یونیورسٹی سے MBA کرنے کے بعد وڑا پاؤ, یہ سٹال کیوں؟ کیونکہ لکھا ہوا ہے انہوں نے ان ایمپلائڈ. جب بات ہم کرتے ہیں نا ان ایمپلائمنٹ کی, جب بات ہم کرتے ہیں بے روزگاری کی, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کو حل صرف عمران خان صاحب نے, گورنمنٹ نے نہیں کرنا ہے, اس کو حل ہم سب نے مل کر کرنا ہے. جاب ڈھونڈنے کے بجائے جاب کریٹ کرنی ہے, وہ کیا عمر ایوب نے. تو آج ان کی کہانی انہی سے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر ایوب جن کا یہ آئیڈیا تھا اور انہوں نے یہ سٹارٹ کیا, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا تانتا سا بند گیا ہے. جو آتا ہے وڑا پاؤ ایک بار کھا کے جاتا ضرور ہے, واپس پھر آتا ہے. السلام علیکم عمر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. عمر, MBA کی ڈگری اور وڑا پاؤ کا سٹال, آئیڈیا کیسے آیا اور کیسے امپلیمنٹ کیا؟ بیسیکلی MBA کیا جب میں نے 2019 میں, تو آپ کو پتہ ہے کچھ ٹائم ہی گزرا ہے, 19 کے اینڈ پہ کووڈ کی سچویشن آ گئی تھی, اور بزنس اور جابس پہلے ہمارے ملک کے حالات تھے انسٹیبل تھے, اوپر سے پھر یہ مسئلہ آ گیا. تو میں نے یہی پلان کیا ہوا تھا کہ میں اپنا بزنس کروں گا, جو ابھی ہے جاب کریں گے لیکن تھوڑی سی اگر کر سکے. 9 to 5 جاب ہر کوئی نہیں کر سکتا, بزنس کا ہوتا ہے. میں بزنس بیک گراؤنڈ ہے میرا. تو جب کووڈ آ گیا تو آپ کو پتہ 6 مہینے تو بہت زیادہ لاک ڈاؤن تھا, تو ہم مطلب سبھی جاب تھی نہیں, پہلے نہیں تھی, اور پھر اپلائی بھی نہیں کیا تھا. پھر جب کووڈ میں تھوڑی سی ریلیکسیشن آئی تو پھر ہم نے اپلائی کیا, میں نے اپلائی کیا, تو مجھے جاب میں کافی مشکل ہوئی, مجھے میرے سے MBA سے ریلیٹڈ جاب نہیں ملی. کتنی جگہ پر آپ گئے CV لے کر کے آپ کو چاہیے جاب؟ میں تقریباً میں نے 2 مہینے میں نا شروع میں 8 جگہ اپلائی کیا تھا. 8 کی 8 جگہ سے کوئی رسپانس نہیں آیا؟ 1-2 جگہ سے آیا, بٹ وہی میرے فیلڈ سے MBA سے ریلیٹڈ جاب نہیں تھی. آپ کہہ لیں کہ کوئی کال سینٹر کی جاب ہو گئی, اور مارکیٹنگ کی جاب ہو گئی, جس میں پتہ ہے سیلری بھی جو ہے وہ 25-30 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہوتی ہے, تو آپ نہیں کر سکتے, آپ کا پاکٹ منی بھی نہیں اس میں بنتی, آج کل اتنی مہنگائی ہے. ایسے ہی ہے. تو پھر وہ ڈیسائسو مومنٹ کیا تھا جب سوچا کہ بس یار اب CV لے کر کہیں نہیں جاؤں گا, اب اپنا سٹال لگاؤں گا؟ اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب یار فوڈ کا تھا میرا پلان, فوڈ ایک لے کے آنا, کون سا لے کے آنا ہے, پھر اس پہ میں نے کام کیا کہ کون سا فوڈ لانا ہے. اسلام آباد پنڈی میں کس فوڈ کی ابھی کمی ہے, یعنی آپ نے یہ سوچا کرنا تو ہے لیکن کچھ منفرد کرنا ہے, اور اس کو کس طرح مارکیٹ کرنا ہے. اوکے, پھر آپ نے یہ ڈش چوز کر لی جی, وڑا پاؤ. وڑا پاؤ کیونکہ یہ اسلام آباد پنڈی میں نہیں تھا, برگر, فرائز, زنگر, یہ سب تھے. کوئی چیز ایسی لانی تھی جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے ایک دفعہ. تو یہ آپ کو ویسے بھی کھانے بنانے کا شوق تھا یا آپ نے سیکھا پھر؟ یہ شوق بھی ہے ہلکا پھلکا, اور سیکھا بھی ہے میں نے. تو وڑا پاؤ بنانا آپ نے کس سے سیکھا؟ وڑا پاؤ میں نے تو ایک بیسکلی میرے کچھ دوست ہیں انڈین, اچھا, ان سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوتا ہے, کھایا بھی ہے بیسکلی میں نے یہ پہلے سے, تو مجھے تھا آئیڈیا ہلکا پھلکا سا. پھر میں نے نیٹ سے ریسیپیز وغیرہ اور کچھ پکانے کا جو ٹائمنگ اور یہ ہوتا ہے, یہ میں نے اپنی امی سے سیکھے, مسالے وغیرہ کس طرح اس کو تھوڑا سا بیلنس رکھنا ہے, وہ امی سے سیکھا. لیکن امی سے مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ نے امی کو کہا امی میں تو ایک سٹال لگانے لگا ہوں اور اس میں وڑا پاؤ بیچوں گا, تو ماں نے یہ نہیں کہا پتر MBA کرایا سی کتنے ٹور گئے؟ امی نے یہی کہا برگر بیچو گے. پھر آپ نے کیا کہا, انہیں سمجھایا کیسے, ماں کو کیسے؟ میں نے کہا امی بس آپ مجھے کرنے دیں, میں کر رہا ہوں, بعد میں پھر آپ مجھے پوچھ لینا کیا. امی یہاں پر آئی ہیں؟ امی ابھی تک نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟
आएंगी, बुलाऊंगा मैं इंशाल्लाह अम्मी को, थोड़ा सा और सेट हो जाए इंशाल्लाह अम्मी को बुलाएंगे। इंटरव्यूज देखकर अम्मी का रिस्पांस क्या है? अम्मी का रिस्पांस बहुत अच्छा है। नाउ शी इज हैप्पी। अब मुझे बताया, आपने सीख तो लिया, फिर जब आपने स्टार्ट किया कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट किया? और आपने अकेले ज़ाहिर स्टार्ट किया, अब आपने माशाल्लाह 2-3 लोग भी रख लिए हैं। जब स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट कितनी थी? इनिशियली मेरी इन्वेस्टमेंट अराउंड अबाउट 85 से 90 के अराउंड अबाउट मेरी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, उसमें आपका सारा कुछ, क्रॉकरी भी, स्टॉल भी, एवरीथिंग। अच्छा, और जिस जगह पर आप यहाँ का रेंट वगैरह भी ज़रा उसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया, बना भी खुद रहे हैं, सर्व भी खुद कर रहे हैं, ऑर्डर भी खुद ले रहे हैं, उसके बाद पहले 2-3 दिन कुछ इंटरेस्टिंग हुआ कि बहुत ज़्यादा बिक गया हो या बिल्कुल ना बिका हो? पहले दिन मेरे साथ ये हुआ कि पहले दिन तो मेरे सिर्फ 2 ही सेल हुए। अच्छा। पहले दिन 2, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन फिर मैंने छोटे भाई को कहा यार अपने कुछ दोस्तों को ले आ। अच्छा। उनको मैं खिला देता हूँ, तो चले वो थोड़ी सोशल मीडिया पे अपनी स्नैपचैट स्टोरीज लगा देंगे, कुछ इंस्टाग्राम पे, कुछ फेसबुक पे, तो उन्होंने लगा दी। तो वो पहले दिन वो अपने 5-6 दोस्त लाया, वो खाया, 3 दिन मेरा यही कोई चलता रहा। अच्छा। और बाद में जब 4th डे अचानक सेल जो है ना वो 40 पे चली, मतलब अगले दिन ही कुछ। ओके, तीसरे दिन हमें 40 वड़ा पाव बनाए। एक तो टाइप्स बताएं, कौन कौन से टाइप के वड़ा पाव आप बना रहे हैं? एक है मेरे पास सिंपल जो क्लासिक है। ठीक है। आलू का जो होता है वो, उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट है, प्राइस है उसकी 100 रुपीज उसकी प्राइस। ठीक है। उसके बाद मैं इसमें चीज ऐड करता हूँ। ठीक है। उसकी प्राइस है 150। चीजी वड़ा पाव। चीजी वड़ा पाव। ठीक है। और चिकन है, उसमें चिकन ऐड कर देता हूँ। और जो 4th वन है जो मेरा सबसे ज्यादा सेल होता है वो चिकन विद चीज। ओके, यानी कोई फुली लोडेड किस्म का वड़ा पाव खाने आएगा तो वो चिकन चीज वड़ा पाव खाएगा। अच्छा, तो पहले दिन जरा आपने ऑर्डर भी खुद लिए, बना भी खुद रहे, फिर आपने किस दिन ये फैसला किया नहीं भाई अकेले नहीं होगा, अब मुझे ऐसा करना है कि कुछ बंदे हायर करने हैं? ये जब मेरे पास 6th डे जब मैंने अकेले तकरीबन राउंड अबाउट 180 ऑर्डर्स लगाए थे। ओके। जिसमें मैंने बनाया भी है, बन भी काटा है, उसको ड्रेसिंग भी की है, कैश भी कलेक्ट किया है। तो विद इन 4 आवर्स मैंने 175 सेल किए। मुझे बताएं कि क्या मामला है? अभी 15-16 दिन हुए हैं, लेकिन मैंने तो ये सुना है कि जो आता है वो 1.5 घंटे इंतजार करता है। इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके पास स्टाफ कम है, ऑर्डर ज्यादा है, या इसमें बनने में इतना वक्त लगता है? इसमें बनने में टाइम लगता है। मैं ये चीज़ें मेरे साथ अनएक्सपेक्टेड हुई हैं। अच्छा। मेरा ये छोटा सा स्टॉल था, इस पर मैंने इतना ही रखा था कि मैं महीने के 50-60 करूँगा। अच्छा, बट महीने के 50-60? मैंने ये इसीलिए छोटा सा रखा था। ओके। अब वो बनने में, चीज़ बनने में टाइम लग जाए, ऑर्डर इतने ज़्यादा 100 प्लस हो जाए तो इस चीज़ को फिर वो ज़रा सी बात है, टाइम जो है वो। ओके, मैक्सिमम ऑर्डर किसी दिन अगर मिले तो वो क्या फिगर थी? मैक्सिमम मेरे लास्ट सैटरडे को अराउंड अबाउट 340 सेल हुए। 340 सेल हुए आपके, माशाल्लाह। तो ये मटेरियल है, ये घर में अम्मी सपोर्ट कर रही है बनाने में, खुद ही अम्मी कर रही है? अम्मी भी कर रही है, मैं भी बना रहा हूं। अच्छा, आप भी कर रहे हैं? स्टार्टिंग मैंने बनाया, जब मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फिर मैंने अम्मी को इन्वॉल्व कर लिया, अब हेल्प कर दे। कोई ऐसा कमेंट फैमिली की साइड से, फ्रेंड्स की साइड से, या आपके आसपास मोहल्लेदार किसी ने ऐसा कोई कमेंट दिया हो जिससे आप थोड़ा सा डिसहार्ट हुए हो? नहीं, अभी तक मुझे ऐसा कमेंट नहीं। इनकरेजिंग कमेंट्स मिले। वेरी नाइस टू हियर दैट कि आपको इनकरेजिंग कमेंट्स मिले। यूनिवर्सिटी फेलोज भी आए? बिल्कुल। जिनको जॉब नहीं मिली और वो आपके पास आए, सोच रहे हैं कि यार हम भी कुछ ऐसा कर लेते हैं। हम सब प्लान करते रहते हैं, कुछ करेंगे, बट एक स्टेप लेना होता है, वो जो पहले ले लेगा वो मार्केट में नहीं होता है। अब उमर, ये कितना अच्छा फील होता है आपको कि आप खुद जॉब ढूंढने जा रहे थे, अब माशाल्लाह 3 लोगों को आपने खुद जॉब दी है। अब ये बहुत अच्छा बहुत फील होता है। जो 3 लड़के मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो उनके पास जॉब नहीं थी, उनको मैंने जॉब दी, अब वो खुश हैं, अब कहते हैं थैंक यू सर, अपनी जॉब दी, अब हमें अच्छा लगा। ग्रेट। अब मुझे बताएं, ऑनलाइन राइडर्स जो हैं, फूड डिलीवरी बॉयज़, वो भी कांटेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप ऐसा करें, ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू कर दें? अब वो भी करना शुरू हो गए, उनके भी मुझे मैसेज आने लगे, सर हम आपको ऑन बोर्ड लेते हैं, आपको डिस्काउंट देंगे। मैंने कहा मेरे से, मैं इसको पहले हैंडल कर लूँ, फिर मैं ऑनलाइन चला जाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं टेक अवे दे रहा हूँ। कोई इरादा इसको और अभी फौरी तौर पर एक्सटेंड करने का, या अभी आपको लगता है कि नहीं अभी इसी तरह चलने देते हैं? इसी तरह इसको मैं 2-3 महीने इसी तरह चलाऊंगा इसको। जब मेरी फुल ग्रिप बन जाएगी, ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको फिर मैं एक इंडियन कुजीन में कन्वर्ट कर। अच्छा, अब आ जाते हैं इसी रेसिपी के ऊपर, वड़ा पाव, जो कि एक डिश तो है लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। थोड़ा सा इसकी रेसिपी से मुतालिक बताएं मुझे। पाव मींस बर्गर, द बन थिंग। तो अब ये बाकी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं इसके? इंग्रेडिएंट्स मेन ये है आलू। ठीक है। इंडिया में आपको पता है वेज लोग ज़्यादा हैं, वो चिकन तो प्रेफर नहीं करते, खाते नहीं है। वो आलू की बेसिकली टिक्की है। इसको सबसे पहले बॉईल किया जाता है। ठीक है। बॉईल करके इसको कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने के बाद इसके सेपरेट मसाले तैयार करते हैं। उसमें इसको फिर डाल के इसको 5 से 7 मिनट तक लो हीट पे पकाते हैं। पकाने के बाद इसको फिर से फ्रीज़र कर देते हैं और इसको सर्व किया। इसको फिर बेसन लगा के डीप फ्राई करते हैं, जिस तरह हम पकौड़ों को करते हैं। सही है। इसके साथ सर्व की जाती है रेड चटनी, ड्राई रेड चटनी, ग्रीन चिली,
اور گرین چلی ساس. یہ 3 ہوتی ہے. جس میں جو ریڈ ڈرائی چٹنی ہوتی ہے وہ بنتی ہے پینٹ, کوکونٹ اور ریڈ فلیکس. اوکے, اس کو کرش کر کے وہ سرو کی جاتی ہے, وہ اس کی گارنش ہوتی ہے اس کے. زبردست. میرا خیال ہے بہت سے لوگ جو اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیو میں ہیں وہ جسٹ ویٹنگ فار دی آرڈرز. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کہ میں ان لوگوں تک جاؤں, کتنے کسٹمرز ایسے جو کہ آپ روز دیکھ رہے ہیں, یار یہ تو آیا تھا 4 دن پہلے, 3 دن پہلے بھی آیا, 2 دن پہلے بھی, آج پھر آیا ہے؟ الحمدللہ ریپیٹنگ کسٹمر آ رہے ہیں, فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور کچھ جو لڑکے ہیں آفیسز کے وہ بھی کافی آرڈر کر رہے ہیں. ایک تو لڑکا میرے ساتھ ریگولر 6 دن سے آئی جا رہا ہے. اچھا. اور چکن چیز ہی لیتا ہے میرے سے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک ٹیبل اور 2-3 چیئرز, 2 کرسیاں ایک ٹیبل, اب آپ کی ٹیبلز بھی ہیں, چیئرز بھی اور بڑھتی جا رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد آپ کو کوئی اور جگہ ہائر کرنی پڑے گی. بالکل, یہ جگہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے تھوڑی پڑ جائے گی کیونکہ سیٹنگ جو ہے وہ کم پڑ رہی ہے. میں نے اسٹارٹ 2 کرسی اور ایک ٹیبل سے کیا تھا, ابھی 4-5 ٹیبل اور 15 سے 20 کرسی ہیں. لاسٹلی جو بے روزگاری سے پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوان, ٹھیک ہے ڈگری از امپورٹنٹ, ایجوکیشن از امپورٹنٹ, لیکن ظاہر ہے آپ نے انٹرپرینورز اگر بننا ہے تو پھر آپ کو خود یہ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں. کوئی میسج ایسے نوجوانوں کے لیے جو گھبرا جاتے ہیں, جن کے لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا آپ نے نہیں ہے؟ نہیں, ڈگری کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ڈگری جس نے کیا وہ سارے ہی بزنس میں آ جائیں. جاب کے لیے آپ اپلائی کریں, جاب ڈھونڈیں, ملے گی. جاب سے یہ ہوگا کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلس بڑھ جائیں گے, لوگوں کی پہچان ہو جائے گی آپ کو. اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جاب ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں, آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں, آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے, آپ ضرور یہ اسٹیپ کریں, آپ بزنس ضرور کریں. آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہو کہ یار مارکیٹ میں جاب نہیں ہے. ٹرائی کریں, جاب کریں, انٹرنشپ کریں. میں نے بھی کیا 2-3 مہینے اور جابس میں نے بھی کی ہیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ میرے پاس سیونگز آئی تو میں نے پھر ایز اے انویسٹمنٹ گریٹ رسک لینا ہے, رسک لینا پڑے گا آپ کو. اور ہائی رسک ہائی ریٹرن, پلس جو پہلے دن انہوں نے کہا نا کہ نہیں بکا خود ہی کھایا, تو اگر پہلے دن آپ کے بزنس میں لاس ہو رہا ہے تو گھبرانا آپ نے نہیں ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. تھینک یو عمر, تھینک یو ویری مچ. لیکن جو لوگ یہاں پر ہیں ہم ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں. جو رش یہاں پر لگا ہے, جس طرح عمر نے بھی کہا نا بہت سے ریپیٹنگ کسٹمرز ہیں, تو ذرا لوگوں سے جانیں گے کون کتنیویں دفعہ یہاں پر آ رہا ہے اور وڑا پاؤ ہی کھائے چلے جا رہے ہیں. پہلے جاتے ہیں ذرا اندر اور دکھاتے ہیں جو وڑا پاؤ بن رہا ہے. ویسے تو کچھ شارٹس آپ کو ساتھ ہم نے دکھائے ہیں. زبردست جی. آلو کی ٹکیاں نہیں, آلو کا پورا جو مٹیریل ہے وہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد وہ جو ایک کٹلس ٹائپ یا ٹکی ٹائپ اسے فرائی کرنا. اگر چکن والا چاہیے تو چکن بھی ہے, اور چیز تو کرش انہوں نے آلریڈی رکھی ہوئی ہے, تو بڑا کوئکلی یہ بن جاتا ہے. یعنی جو بھی آپ نے آرڈر کرنا جی آپ نے اسٹارٹ کر دیا ہے بنانے کے لیے. اب ذرا چلتے ہیں باہر کسٹمرز کی طرف. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. آرڈر دینے آئے ہیں ابھی؟ بس ہم پہلی دفعہ آئے ہیں, سنا تھا کہ کافی اچھا ہے تو ٹرائی. کہاں سے سنا ہے آپ نے؟ پتہ نہیں, فیس بک وغیرہ سے سنا تھا. چھا گیا نا, لڑکا چھا گیا. تو فرسٹ میں امید ہے بڑا آپ کو بھی اچھا لگے گا ٹیسٹ. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, شکریہ. فیملی کے ساتھ ماشاء اللہ آپ آئے, یہ بتائیں کہ پہلی دفعہ آئے ہیں یا اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں؟ میں پہلے دوستوں کے ساتھ ایک دفعہ آ چکا ہوں. یعنی دوستوں کے ساتھ آئے تھے, بھابھی کو جا کے بتایا دوستوں کے ساتھ, بھابھی نے کہا ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ, ایسے ہوا؟ ایسے ہی ہوا ہے, تقریباً 4 دن کے بعد میں آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس دن ہمیں بڑا انجوائے کیا, ہم دوستوں کے ساتھ تھے, آج فیملی کے ساتھ آیا ہوں. ذرا ان کے بیٹے سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کتنا مزہ آ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد. یہ سارا کھا لو گے؟ جی. ٹیسٹی ہے؟ بہت. کتنا ٹیسٹی ہے؟ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے. دوبارہ کہو کہ بابا سے کیا جانا ہے؟ کیا بات ہے. ویسے بچے جب ضد کریں گے تو بابا کو آنا ہی پڑے گا. چلتے ہیں اس طرف, اور جو انتظار کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک. انتظار بہت طویل ہو گیا. شدید. بھوک بڑھ گئی ہے. دیکھتے سار 2 کی طرف بڑھی ہے. 2 کھائیں گے. پہلی بار آئے ہیں؟ پہلی بار. اچھا, السلام علیکم. السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام علی ہے. علی, فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی فرسٹ ٹائم آیا ہوں میں. کس سے سن کے آئے؟ بیسیکلی سواٹ گروپ ہے ایک فیس بک پہ, کافی فوڈ بلاگرز اس کے اندر اپنی بلاگنگ اور ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, تو بس وہیں سے دیکھتے دیکھتے جو ہے آج فرسٹ ٹائم ان کو ٹرائی کرنے آئے ہیں. دیکھتے ہیں. آپ بڑے فوڈی ہیں؟ یس یو کین سے دیٹ. یہ بھائی جان بڑے فوڈی ہیں, ہر کوئی فوڈی ہے, ہر پاکستانی فوڈی ہے, تو جو بھی نئی چیز نظر آتی ہے وہ ٹرائی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہ ہم نے آپ کو دکھایا, ایک تو یہ کہ وڑا پاؤ کتنا زبردست وہ بنا رہے ہیں, دوسرا وہ جو آئیڈیا تھا کہ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی تو جاب ایک تو کریٹ کرنی ہے کسی اور کے لیے بھی, پلس ایک ایسے آئیڈیا کے ساتھ, جب بھی ڈفرنٹ آئیڈیا کے ساتھ آپ آئیں گے مارکیٹ میں تو آئیڈیا کلک ہوتا ہے, بس گھبرانا آپ نے نہیں ہے.
जी, तो वड़ा पाव से रिलेटेड आपने रिपोर्ट देखी और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि वड़ा पाव इस वक्त इस्लामाबाद में आप कहाँ पर जाकर खा सकते हो, स्पेशली जब आपको पता चले कि इसमें चिकन वड़ा पाव भी है, चीज़ वड़ा पाव भी है और आलू पसंद करने वाले अफराद जो हैं वो आलू वाला वड़ा पाव भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अपने वीकेंड को इस तरह से मज़े का टेस्ट देने के लिए आप जाके ये वड़ा पाव एंजॉय कर सकते हैं। बहरहाल हम बैठ चुके हैं अपने लाउंज में। जब हम लाउंज में बैठते हैं तो इसका मतलब हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब, आज भी एक ऐसी ही प्यारी सी शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है जिन्होंने उस वक्त सबको हैरान किया कि जब 2018 के आम इंतखाबात में ताकतवर लगारी खानदान को 25,000 वोटों के साथ उन्होंने शिकस्त दी थी। मतलब लगारी खानदान एक तरफ और एक खातून जो कि बड़ी बेबाक हैं, बड़ी नडर हैं, वो 25,000 वोटों से आम इंतखाबात में किसी शख्सियत को मात दे देती हैं। और फिर जब हम बात करते हैं ना ये खातून शख्सियत की, खातून फिर माशाल्लाह खूबसूरत और जिनके बारे में कहा जाता है, बड़ी बड़ी मीम्स बनी थी जब वो मौसमियात की वजारत में आई थी तो कहा जाता था कि जब खुद मिनिस्टर इतना खूबसूरत होगा तो पाकिस्तान का मौसम खुशगवार खूबसूरत होगा। जनाब, शुमाली वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक है, लाहौर से तालीम मुकम्मल की, लेकिन इस सियासत में कदम क्यों रखा ये भी सवाल होगा। सियासत में ना होती तो कहाँ होती ये भी सवाल होगा। एंड पॉलिटिकल एफिलिएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों, तो समझ तो अब गए बात हम किसकी कर रहे हैं। जबरदस्त पर्सनैलिटी जरताज गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेटर, फाइन, जबरदस्त, हमेशा की तरह या हमेशा की तरह। तो आज की वैसे क्या शुरू कहाँ से हुआ आज का दिन का आगाज? आज विद मॉर्निंग बर्थडे किस टू माय डॉटर शालालाई खान। शालालाई की आज बर्थडे है, शी वाज बोर्न माशाल्लाह, अल्लाह नेक नसीब करे। बहुत सी दुआएं शालालाई के लिए। और प्रोड्यूसर साहब, अब इससे अगर हमने कुछ ही देर में हम ये पिक्चर आपके साथ शालालाई की शेयर करते हैं, आप भी देखिए ताकि हम शालालाई को सुबह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे क्वाइट स्टाइलिश गर्ल। अरे आपने तो बर्थडे इनविटेशन भेज दिया। ठीक है जी, पीटीवी के नाजरीन के लिए सरताज साहिबा ने कहा जी आप सब आए। सरताज साहिबा, आज बहुत बड़ा इवेंट करना पड़ेगा आपको, ऑन कर दिया। ऑलरेडी भी बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। मैंने इस दफा आपने इस इतने बड़े इवेंट में, क्योंकि सबकी बेटियां स्पेशल होती हैं, अल्लाह बेटियों को सलामत और अपने ज़ामान में रखे बच्चों को, मैंने अपनी खुशियों में अपने हल्के के वर्कर्स को शामिल माशाल्लाह, जबरदस्त। और पीटीवी को भी आपने आज शामिल कर लिया ना। पीटीवी तो अब देखिए हमारा नेशनल टीवी, हमारे नेशनल होम में इतना अच्छा इसके HD हो गए, इतने अच्छे हमारे यंगस्टर्स मेजबान हैं। अब तो सीरियसली में मॉर्निंग शो हम आपका देखते हैं। थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट। गिफ्ट क्या लिया है बेटी के लिए? अभी तो बर्थडे उसकी अरेंज की है, लेकिन वो बार बार मुझे कह रही थी कि मुझे गिफ्ट दें। अभी तक मुझे सारा टाइम नहीं मिल सके क्योंकि मैं वर्कर्स को इनविटेशन, उनके स्टे का और अरेंजमेंट्स वो करती रही। लेकिन ये है कि मैंने और मेरी बेटी ने एक प्लान किया है कि हम आफ्टर बर्थडे इन सम डेज मी एंड हर विल हैव वन ट्रिप। जबरदस्त, ये होना भी वैसे हम लेकिन हम चाह उम्रे कर रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बात है। कादरी साहब की मैं पीछे पड़ी हुई, मैं कहा कादरी साहब जब उम्रा खुलेगा मैं शालालाई और मेरे खान साहब हम जाएंगे उम्रा करने। बस ये बुलावे की बात है, अल्लाह करे बुलावा जल्द आए, आपका भी आए, बेटी का, हम सबका बुलावा। मन्नत मानी हुई है कि मैं अपने बालों को कैंची नहीं लगाऊंगी जब तक मैं वहाँ पे हरम का तवाफ करके पूरा उम्रा करके फिर जो 2 उसमें यानी बाल काटने होते हैं, तो मैंने मन्नत मानी हुई। तो प्लीज मेरे दुआ करें, मैं और मेरी बेटी और मेरे खान साहब हम लोग उम्रा के लिए इंशाल्लाह। सो ग्लैड कि माशाल्लाह आज के दिन आपने ये बात कही, क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से, मेरी भी ना हर बर्थडे पे एक रेजोल्यूशन होती है, अल्लाह ताला का बुलावा डेफिनेटली जब भी, और कोविड की वजह से हम सभी बहुत परेशान और उसमें हो गए कि मैंने भी यही था कि अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करना है, इस साल पूरा करने के 2 साल गुजर गए हैं। ओह, यकीन करें मुझे इतनी इस बात से मतलब टेंशन होती है कि मैं कहती हूँ यानी अल्लाह ताला वो कब दिन लाएगा जब हम मुसलमान उसी तरह ओपनली हरम का तवाफ करेंगे, काबा का। और अल्लाह, मैं हमेशा यकीन करे, मैं उस खाना काबा के मैंने जब खिलाफ को पकड़ा था, मैं उसको देख के अभी भी बार बार दुआ याद करती हूँ कि अल्लाह उस खाना काबा की चादर के सत के तमाम बेटियों की इज्जत अपने हाथ में और महफूज रखे। आमीन। बहुत प्यारी मेरे समेत और तमाम बच्चों, तमाम लड़कियों समेत, तमाम सबकी इज्जतें महफूज रखें। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी दुआ। जब बात कर रही है ना तो आपके चेहरे पे मैं देख सकती हूँ ये वाकई जो काबा से मोहब्बत है ना, इसका कोई सानी नहीं है और आपको ना एक होका पड़ता है कि आपने जाना है। लेकिन अब हम टॉपिक चेंज करेंगे
کیونکہ اگر ہم نے زیادہ اس کے اوپر وہ کرنا ایسا ہو جائے بس ایک جملہ کہ واقعی یہ بات ضرور ہے کہ وہ جو کسوہ یعنی غلاف کعبہ اس سے لپٹنا یہ کس کی خواہش نہیں ہے، سب کی خواہش، سب کی تمنا تو یہی ہے لپٹ کر رو کر. یہ جو آنکھوں میں آنسو آج بھی آپ کے ہیں کیونکہ منظر وہی ہے کعبے کا، منظر وہی کسوہ یعنی غلاف کعبہ کا ہے، محسوس اسی کا اس کی جو ایک فریگرنس ہے. بس اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو آپ کی بیٹی کے ہمراہ وہاں پر جانا نصیب کرے اور اللہ کرے کہ آج اس کی آپ کو پتہ ہے برتھڈے پہ کی دعا کہ جب آپ کوئی دعا کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، وہ جو آنسو گرتا ہے نا اس گرنے سے پہلے میرا اللہ وہ دعا قبول کر لیتا ہے. تو یہ جو آپ کی آنکھوں میں آج آنسو آئے، یہ آنسو ہر کسی کی آنکھ میں اتنی جلدی نہیں آتے. آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو کا آنا اور آنسو کا گرنا اس سے پہلے وہ دعا قبول ہوگی. میرا یقین ہے میرے خدا پر کہ یہ آپ کی دعا قبول ہوگی. صرف چھوٹی سی بات بتاتی ہوں، جب آپ ریاض الجنہ جاتے ہیں نا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سبز قالین ہے نا وہاں پہ آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. ریاض الجنہ کا مطلب ہے جنت کا ٹکڑا. جب قیامت آئے گی اس جنت کے ٹکڑے نے واپس جا کے جنت کے اندر فٹ ہو جانا ہے. تو جو وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے. اور ہماری قوت حیثیت تو نہیں ہے مگر ہم یا نبی یا رسول اللہ وہاں جا کے کہتے ہیں. وہ سبز جالیاں ہیں. اب ہماری انسان کی خوش قسمتی دیکھیں ہم اشرف المخلوقات اور مسلمان ہیں کہ ہماری باری اگر اللہ چاہے تو ہر سال عمرے اور حج کی آ سکتی ہے، جبکہ جو قیامت کے دن سے فرشتہ سلام کرنے آتا ہے اس کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے سلام کی. اور ہم مسلمان یعنی جو مسلمان ہیں ان کی وہاں پہ یعنی وہ ہر سال عمرہ آپ حج کر سکتے ہیں. یعنی اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے. بے شک بے شک. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آنکھوں میں آنسو اسی طرح بہت جلدی آ جاتے ہیں؟ ہاں بہت زیادہ. میں شاید اس سے بھی زیادہ بڑے مقام پہ ہوتی ہے لیکن میں نے اپنا ایموشنل وہ پہلے کنٹرول کیا ہے. مطلب اگر میرے ورکرز ہیں اور مجھے اسی ٹائم بات بتاتے ہیں کسی کے گھر چلی جاؤں کسی کے بچی کا کوئی ایشو ہو تو میں جس کے پاس جاؤں نا تو شاید میں دن میں 10 دفعہ روتی ہوں. روندو منسٹر ہے یار یہ ہماری. ویسے میں بہت سٹرونگ ہوں لیکن یہ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی تکلیف اور آزمائش کو دیکھے نا مجھے اللہ سے اتنا خوف آتا ہے. جو مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو فلانا مسئلہ بتایا تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے میں اس مقام پہ رکھا ہے کہ ہم ان کی خواہش پوری کر سکیں. تو آپ سوچیں کہ ہمارا حساب کتنا سخت ہوگا. بے شک. حکمران کا حساب اس قدر سخت ہے کہ اچھی تقریر ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں لیکن اللہ کے آگے جو منہ دکھانا ہے وہ ایک اور چیز ہے. میں آپ سے سرتاج صاحب یہ پوچھوں گا کہ چونکہ بات اس طرف نکل پڑی ہے بڑی جلدی آپ کو انشاءاللہ یہ بہت جلد ہوگا انشاءاللہ. مجھے یہ بتائیں کہ تو آپ نے ایک دعا کی تھی غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعا کی تھی عزت محفوظ رہیں. اب اگر دعا کرنی ہے پاکستان کی ذرا اس کو ویژولائز کریں کہ غلاف کعبہ کو چوم رہی ہیں آپ لپٹ رہی ہیں کعبہ کے سامنے اللہ نے بلا لیا دعا پاکستان کے لیے کیا کریں گے آپ؟ جب آپ خانہ کعبہ انٹر ہوتے ہیں نا جس باب سے انٹر ہو جس دروازے سے انٹر ہو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نظر جھکانی ہے آپ نے اونچی نہیں کرنی ہے. بالکل ایسے. تو جب آپ پورے کوریڈور میں چل کے جاتے ہیں پھر جہاں پہ مطاف آتا ہے جہاں پہ خانہ کعبہ ہے تو جہاں وہاں چل کے جاتے ہیں اور پھر آپ پہلی نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں اور آپ وہ دعا مانگتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے مانگی تھی. تو جو ان کی شفاعت ہے وہ میری شفاعت ہے. تو جو میرے ملک کا جھنڈا بلند رہے سبز ہلالی پرچم بلند رہے اور دنیا کے تمام دنیا کے لوگوں پر یہ پاکستان راج کرے قیامت تک رہتے دنیا تک کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ قائم رہے. ماشاءاللہ. I'm so proud to have Zartaj as a minister in Pakistani government. Seriously. بس یہ آپ نے کیا نا میرے ساتھ چلا کے کس نے میرے سے وہ خواہش پوچھ لی وہ خانہ کعبہ میں نے میری ریزولوشن تھی نیو ایئر ریزولوشن بھی تھی اور شاہ علی کی برتھڈے بھی تھی کہ میں نے عمرہ کرنے جانا ہے. عمرہ اتنی دیر سے میرے دل کے اندر ہے نا کہ میں اس وجہ سے نا اب میں وہ ہو گئی ہوں. ماشاءاللہ. مطلب آپ کو پتہ ہے جب مجھے ہی نہیں نا 2 سال سے عمرے کی سعادت نصیب ہو پا رہی تھی تو میں پتہ ہے کیا کرتی تھی جب یہ کورونا آیا. کہتے ہیں کہ اپنے نیک کام دنیا کو نہیں بتانے جب وہ آپ کے رات کے اللہ کے درمیان ہوتے ہیں. میں کہتی تھی میں لوگوں کو آٹے کا توڑا رکھوا دوں یہ کر دوں. اللہ تعالیٰ کوئی تو نیک نیتی میری دیکھیں گے اور مجھے بلائیں گے. ایسی ڈسپریشن تھی کہ جس کی حد نہیں. اور گزشتہ شب ہی میں کسی سے بات کر کے بیٹھی ہوں ٹریول ایجنسی سے انہوں نے مجھے کہا
کہ ज़रिए 30 अक्टूबर तक पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में उम्रा मतलब हम यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको तब बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये कि ये जो ख्वाहिश है ना ये हर 27 जुलाई को दिल में बेदार नहीं होती है। किसी ट्रैवल एजेंट ने कुछ नहीं करना ज़रियाब, किसी ट्रैवल एजेंट ने नहीं करना है, अल्लाह ने करना है। जब बुलावा अल्लाह का है, फिर चाहे कोविड हो, चाहे रेस्ट्रिक्शंस हो, चाहे एयरलाइंस बंद हो, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, लेकिन फिर हम एक काम करते हैं ना, आज हम अपने फॉरेन मिनिस्टर और अपने रिलीजियस मिनिस्टर जो आज ये क्लिप भी भेजेंगे और उनसे अपील भी करेंगे थ्रू हमारे नेशनल टेलीविजन कि आप जरिए आपकी बातें सुन लें, आपकी और मेरे और ये सब जितने भी पाकिस्तानी हैं। इसका मतलब है कि उनको कितनी तकलीफ और आजमाइश में वो खाना काबा जाना चाहते हैं। प्लीज हमारी हुकूमत उससे ज्यादा बात करें। अब मुझे इजाजत दें कि एक ऐसी ख्वाहिश जो जिसका मैंने 2-3 दफ़ा इजहार किया, तो चूंकि बात उस तरफ आगे तो बस मैं भी उस ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि चूंकि आपने कहा ना फॉरेन मिनिस्टर से कहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा ये बात आप इमरान खान साहब से कहिएगा। जब मैं देखता हूँ ना इमरान खान साहब को, जब वो जाते हैं मदीना और मक्का और जब खाना काबा का दरवाज़ा भी खुलता है इमरान खान साहब के लिए वो दाखिल होता है, मैं कहता हूँ अल्लाह करे मैं नौकर बन जाऊँ इमरान खान साहब का, मैं खादिम बन जाऊँ उनका, वो किसी तरह मुझे घसीट कर ले जाएं खाना काबा के अंदर। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी ख्वाहिश है कि किसी तरह खाना काबा का दरवाजा खुले और दाखिल हो जाऊं उसके अंदर। तो शेब आपको ये बात समझ आ गई ना कि जिस हुक्मरान के लिए खाना काबा का दरवाजा खुलता है अल्लाह ताला का कितना करम होता होगा। मतलब और ये फिर उसी तरीके से आजमाइश भी है। यानी अब 22 करोड़ आवाम आपकी तरफ देखते हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो नंगे पैर चलते हैं कि खाना काबा की और मक्का की मिट्टी में जब वो जाते हैं जूते भी नहीं पहनते। इससे बड़ा शान रसूल का मुकदमा, मुसलमानों का मुकदमा, कश्मीर का मुकदमा, पाकिस्तान का मुकदमा, फ़लस्तीनियों का मुकदमा मैं समझती हूँ इससे बेटर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जैसे हमने नहीं। बस इमरान खान साहब से कहें हम तीनों को भी इस पर साथ लेकर जाना है ना। ना बिल्कुल सही बात है। अल्लाह करे थोड़ा सा मुस्कुराहट आइए चेहरे पे, अल्लाह करे अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे। आमीन आमीन। इमरान खान साहब सुन ले। आपने बताया क्या बड़ी इमोशनल है, तो कभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जाए जिसमें अक्सर आपकी मीम्स भी बन जाती है तो हंसी हंसी में रोना आ जाता है, ये क्या कर दिया लोगों ने यार। पता क्या जरिया मैं ये समझती हूँ कि शायद हमारे सियासतदानों ने इतना, चूंकि सियासत को पिछले सियासतदानों ने गंदा कर दिया है कि लोग हर सियासतदान को एक ही उस पे लपेटते हैं या एक ही मयार है। उनको ये नहीं पता कि हो सकता है कि सियासत माने से जरताज गुल गरीब हो गई हो, शायद पहले अमीर थी अब गरीब हो गई हो। शायद उनको ये नहीं पता कि ये अपने घर का किराया, किचन, हर चीज़ अपनी जेब से हम लोग देते हों। ये वो सियासतदान नहीं है जो करप्शन करते हैं, ये वो सियासतदान नहीं है जो माल बनाने के लिए, लूट मार के लिए आए। हो सकता है कि हमारा वाकई नए पाकिस्तान का पैशन हो, वाकई हमें ये कन्विक्शन हो कि ये मुल्क ठीक राह पे चल सकता है और चल भी रहा है और ये इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हो सकता है, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त हो सकती है। वो तब हो सकती है अगर आप अपने इलाके की खिदमत करें और करप्शन ना करें। जो मकाम आपको अल्लाह ने दिया है और जो एजाज़ आपको अल्लाह ने दिया है, एटलीस्ट उसमें इंसान ये तो ज़रूर सुरखरू करे ना कि आपके ये जो ब्यूटिशियन है ये सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वो करते हैं। ये जो आपका टेक्निकल स्टाफ है ना, ये सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक इनकी ड्यूटी होती है। इनकी तनख्वाह आप सोचें तो आप सोचें एक सियासतदान यही सोच ले कि मैंने 9 to 5 जॉब करनी, मैंने अब तनख्वाह को हलाल करना है, तो क्या मुल्क ठीक नहीं होगा? आपके लिए एक अच्छी खबर है हमारे लिए जी, सस्पेंस खत्म करें आपका जी। हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब, हमारे कंट्रोलर साहब इमरान सिद्दीकी साहब, क्योंकि वो पहले भी मजहबी अमूर की रिलीजियस मिनिस्ट्री में अपने अमूर अंजाम दे चुके हैं, उन्होंने आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद नूरुल हक कादरी साहब से बात की है और उन्होंने खबर दी है कि इंशाल्लाह इसी माह उम्रें खुल जाएंगी। अब अगली खुशखबरी पता वो क्या देंगे कि उनकी और मजीद उनसे बात है कि कंट्रोलर साहब के साथ, इमरान साहब के साथ उनको भी मैं वकास, हम सब जाए, हमारी पूरी टीम जाएगी, हम सब जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हर मुसलमान की अल्लाह ख्वाहिश पूरी करे कि उसको खाना काबा का तवाफ मिले। वो तवाफ कभी रुकता नहीं है, वो गर्दिश कभी रुकती नहीं है। अब अबीले वहाँ पे तवाफ करती है, कभी वहाँ रात नहीं होती है। वो तो मंजर कुछ और होता है। इससे पहले क्या मज़ीद इमोशनल हो हम टॉपिक चेंज करते हैं। चलिए मुझे ज़तात से बताइएगा एक बार, आप फौरन से टॉपिक हम चेंज करें ना। कोविड-19 के 19 पॉइंट्स की बात आपने की, लगता है हो ही जाएंगे।
اچھا ویسے واقعی ہو جائیں گے لگتا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا روز ایک ویریشن آتی ہے. پیر فقیروں سے بچے. اب تو کیا نا پیر فقیروں سے بچے. کیا بات ہے, مرید ہو گئے جی, مرید ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نئے دو طوفان, ایک آیا تھا چلا گیا گلاب, اور ایک ابھی شاہین, اس کے بھی خیر ہم دیکھ لیں کوئی باقیات ہیں. یہ گلاب اور شاہین نام کیوں رکھے گئے؟ I have no idea, یہ شاید میڈ ڈپارٹمنٹ رکھتا ہوگا. اور جیسے کترینا بھی تو تھا, سونامی بھی تھا. وہ یہ تو نہیں کہتے منسٹر پیاری ہے تو نام بھی پیارے ہوں گے. ہاں شاید گلابو سندھ سے انہوں نے کچھ گلاب چانڈو ٹائپ سوچا ہوگا. سندھ سے گلاب اور گلاب چانڈیو, وہ آپ کو نا ان کے نام ایسے ہوتے ہیں نا, گلاب چانڈیو تو اس طرح بڑیو, اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس طرح کوئی ذہن میں آ گیا ہو. لیکن شکر, سب سے اچھی بات یہ ہے پہلے اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کیوں پاکستان میں طوفان آ رہے ہیں, یا کیوں پاکستان میں ڈراسٹک کلائمیٹک چینجز آ رہے ہیں. کیونکہ پاکستان سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلی سے تھریٹنڈ ہے. 5 ممالک میں جس کو سب سے زیادہ پاکستان کو خطرہ ہے. لیکن کرم کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ نقصان نہیں ہوا, کیونکہ نہ ہم اربن فلڈنگ کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں, نہ ہم ابھی پاکستان کی جو میٹیگیشن یا کوپنگ کی جو ایک پالیسی میکنگ ہے جس میں ہم پریپیئرنس کر رہے ہیں, وہ ابھی انیشیل سٹیج پہ, کیونکہ انفارچونیٹلی کلائمیٹ چینج کو کاپ اور میٹیگیٹ کرنے کے لیے کبھی کوئی کام نہیں ہوا. 20 ایئرز انڈیکیشنز لاسٹ ہو رہی تھی, 156 ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہوئے ہیں جو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ ہے. بٹ انفارچونیٹلی پچھلے سیاستدانوں نے صرف الیکشن کا سوچا, انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے نہیں سوچا. بٹ the good news is that کہ پاکستان میں اب جس طرح پرائم منسٹر عمران خان کلائمیٹ چینج کو لیڈ کر رہے ہیں دنیا میں ایز اے گرین ایمبیسڈر یا لیڈرشپ کے طور پر وہ ابھر رہے ہیں, اور جس میں 10 بلین سونامی ہو گیا, کلین گرین پاکستان ہو گیا, کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر, پلاسٹک بیگز بین, ایکو سسٹم ریسٹوریشن, ای ویہیکل پالیسی, رینیویبل انرجی, ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو 5 جون کو ہم نے آلریڈی انٹرنیشنل ڈے کو ہم نے UNEP کے ساتھ ہوسٹ کیا. ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور 10 بلین سونامی کی تو اکنالجمنٹس دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ آ رہی ہے. ابھی آپ کے سامنے یونائٹڈ نیشنز میں بورس جانسن نے اور کہا کہ جی آپ لیڈ پاکستان سے ہم ایگزامپل کو جو ہے ہمیں فالو کرنا چاہیے. تو وی آر ہوپنگ کہ انشاءاللہ اس کے دور رس نتائج پاکستان کے آنے والے نسلوں کے اور 10 بڑے ڈیم بھی. سننے کے بعد میں یہ سوچ رہی کتنا ظالم ہے ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا. مطلب ایسے الفاظ, ایسی ٹرمینالوجیز, ایسی وضاحتیں آپ نے اپنی وزارت سے متعلق ہمیں ایکسپلین کر کے بتائی ہیں. یہ کیوں نہیں, میں حیران ہوتی ہیں لوگ, مطلب یہاں پہ کیوں نہیں آ کے ایڈمائر کرتے ہیں, ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ جن کی بات کر رہی ہیں وہ پینڈورا کو پڑھتے ہیں, پینڈورا اور باتیں کرتے ہیں, اور پینڈورا باکس ٹائپ کھولنا اور بند کرنا مناسب. اچھا ویسے 10 دن فیک نیوز پہ لگاتے ہیں, معافی مانگتے نہیں ہیں. اور جو ابھی ذریعہ آپ نے بات کی, یہ بڑا ویلڈ کویسچن ہے. میں نے بھی اس چیز پہ بڑا سوچا ہے کہ چاہے مراد سعید ہے, شہریار افریدی, علی امین گنڈا پور ہے, حماد ہے, مراد ہے, یا ایون فواد چودھری ہے, میں ہوں یا کوئی, یہ کیوں سارا ٹائم اس کے پیچھے کچھ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا کا, ایک وہ کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, آج کپڑے ٹھیک نہیں تھے, یا بول یوں رہے تھے, یا سلپ آف ٹنگ یہ ہوا ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی یہ اپنی ان کی جو پارٹیاں ہیں نا وہ گدی نشینی ہیں, وہ وراثتی, وہ حقوق کی طرح شفٹ ہو رہی ہیں. وہ 35 سال میں لیڈرشپ پیدا نہیں کری, تو جب انہوں نے اپنی لیڈرشپ پیدا نہیں کی اور پرائم منسٹر صاحب نے 23 سال کی جدوجہد میں 100 کے قریب ینگ لیڈرز پاکستان میں پیدا کیے, جو کابینہ کا بھی حصہ بنے, پارلیمنٹ کا بھی حصہ بنے, صوبائی حکومتوں کا بھی حصہ بنے, اور جنہوں نے اپنی منسٹری کو برانڈ کیا ہے. کمیونیکیشن منسٹر کو مراد کے علاوہ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, کلائمیٹ چینج کی منسٹری کو زرتاج گل سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, انفارمیشن منسٹری کو یا سائنس ٹیکنالوجی کو فواد چودھری سے پہلے کوئی نہیں جانتا. ہم نے چونکہ برانڈ کیا, ہم نے قوم کو اپنے ساتھ آن بورڈ کیا پالیسی میکنگ پہ. ہر بچہ بھی آپ کو پودا لگاتا ہوا نظر آئے گا, کلیننس کی بات کرے گا. تو انہوں نے سوچا, شعیب کی بیٹی نے ماشاءاللہ 5 پودے لگائے, سی از بیوٹیفل. سو انہوں نے سوچا کہ ہم تو اپنے لیڈر تو نالائق نکٹو ہے, ایک پرچی والا ہے اور ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے بن گئے. تو انہوں نے سوچا ان کے فیسز کو ڈسٹارٹ کر دیں, ان کے باقاعدہ ڈیزائنڈ پیڈ پروپیگنڈا انہوں نے ہمارے ینگسٹرز کے خلاف کیا کہ کسی طریقے سے ہمیں ڈیفیس اور اس طرح پروپوگیٹ کریں کہ ینگسٹر ہے, نان سیریس ہے, ان کو آتا نہیں ہے, ان کے حلیے ایسے ہیں, یہ بولتے ایسے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے, سانچ کو آنچ نہیں ہے, آپ ریالٹی کو نہیں وہ کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ کہ کہتے ہیں نا, آپ سجدے اس لیے مت لگاؤ کہ دوسرے کو دوزخ میں بھیجو, اس لیے سجدہ لگاؤ کہ اپنی وہ معافی مانگو. تو بات یہ کہ آپ اپنے لیڈر پیدا کرو اپنی پارٹی میں, ڈیموکریسی لے کر آؤ,
کہ آپ کے پرانے ایکس پرائم منسٹر ہاتھ باندھ کے پیچھے نہ کھڑے ہوئے ہوں. اور جو آپ دیکھیں نا, کبھی انہوں نے اس چیز کو پروپیگیٹ کیا ہے کہ آپ غلط ٹویٹ کر دیتی ہیں, اپنے والد محترم کی تصویر لگا دیتی ہیں اور بعد میں ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں. پی ٹی آئی کے جلسے کی تصویر لے کے اوپر اپنی تصویر لگا دیتی ہیں کہ یہ کراؤڈ ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ امبیرسمنٹ ہوئی ہے. پھر آپ جو اپنی وہ جو پی ڈی اے میں آہا لڑائی ہوگی, ایسی ایسی باتیں کی, استعفے منہ پہ ماریں گے. یا بلاول صاحب جو فرماتے ہیں, I don't want to mock these people, but they are mockery themselves on the name of the democracy اور یہ پارٹی کے اوپر, کہ آپ اپنے پارٹی میں لیڈر نہیں پیدا کر سکتے. So they thought کہ ہمیں ڈیفیم کرے, بٹ پاکستان کے لوگ بڑے آبزرونٹ ہیں, بہت آئی کیو لیول ان کا ہائی ہے, بڑے ایجوکیٹڈ ہیں, یہ اب اس طرح کی باتوں میں نہیں آتے ہیں. زبردست. اب بتائیں پینڈورا باکس پر آتے ہیں, چونکہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی, ظاہر ایک ایگزامپل سیٹ کرنے والی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ فوراً سے جیسی خبر آئی اس کے چند منٹ بعد عمران خان صاحب نے کہہ دیا تحقیقات ہوں گی, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. چونکہ کچھ نام آئے ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ اور لوگ ہیں جن کا تعلق نہیں ہے, بٹ چونکہ گورنمنٹ سے تعلق ہے, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, تو کیا سوچ رہی ہے اس وقت پارٹی, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے شعیب, ابھی آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن خود بیان کیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, جواب دہی پہ یقین رکھتے ہیں, کیونکہ 23 سال کی جدوجہد انہوں نے رول آف لا کے لیے کی ہے کہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, سب قانون کی نظر میں برابر ہیں اور کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے. جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو آپ زیادہ رسپانسیبل, اور مورائلز کے لحاظ سے آپ کے اوپر زیادہ رسپانسیبلٹی ہے. تو پھر پرائم منسٹر عمران خان نے ایک دفعہ پھر مٹھائی کھانے والوں کو شرمندہ کیا, پھر مٹھائی کھانے والوں نے اور بھنگڑے ڈالنے والے پھر دوبارہ سے اپنی مٹھائی واپس لے آئے, کیونکہ شرمندگی ان کے اس میں لکھی ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ دیکھیے ایک لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے جب وہ سٹینڈ لیتے ہیں. یعنی ابھی ایک کہانی آتی نہیں ہے, ان کا دل چاہتا ہے ہم پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر کیچڑ اچالیں, لیکن اللہ تعالیٰ, پھر وہی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ اس کرائسس میں سے بھی نکل آتے ہیں, بعد میں سے نکل آتے ہیں, کیونکہ نہ تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنائی ہیں, بلکہ باہر کا پیسہ کما کے پاکستان لے کر آئے ہیں. اور منی ٹریل 35 سال پرانے کی دیے, یہ نہیں کہ پاکستان سے پیسہ باہر لے کر گئے. اور آنریبل کورٹس نے, سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین قرار دے دیا. اسی اس پہ آرٹیکل 162F کے تحت جو پری کنڈیشن ہے کہ آپ کو صادق اور امین ہونا چاہیے, 5 ججز نے کہا کہ نواز شریف نہیں ہے, سیسیلین مافیا ہے. پاناما کیس میں بھی ان کا نام آیا, اگلے بھی جو کیسز آئے ان کا نام آئے گا. سو لیڈرشپ کا رول بزدل نہ ہو, منافق نہ ہو, قوم سے سنسیئر ہو, اپنی ذاتی جائیداد اور مال بلانے کے لیے نہ آیا ہو, بلکہ اپنے قوم کے بچوں کے لیے سوچے. سو ونس اگین جون سا بھی باکس پنڈورا کھلے گا, انشاءاللہ انہی سٹیٹس کو کی نام آئیں گے. اچھا چلیں, یہ ہم نے سیاست کے حوالے سے تو بات کر لی, چونکہ ہم لوگ پہلے بات کرتے تھے نا طوفانوں اور کے ناموں کے حوالے سے. آپ کو کوئی ایسی مخالف پارٹی کی شخصیت, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون, کیونکہ پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ مخالف پارٹی یہی ہے, کس کے نام پر اگر آپ نے کسی طوفان کا نام رکھا تو آپ رکھیں گی؟ طوفان کا نام رکھا تو نہیں, اگر تباہی پوچھیں گے تو تباہی مریم باجی ہے. اوکے, مطلب اگر آپ کسی طوفان کا نام دیتی ہیں تو مریم باجی طوفان کا نام, تباہی, ڈسٹرکشن اپنی پارٹی کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. میرے خیال میں جتنا زیادہ ڈیمیج انہوں نے اپنی پارٹی کو اور اپنے گھر کو خود کیا, ہم نہیں کر سکے. اور میں تو کہتی ہوں اچھی بات ہے 2023 تک لیڈ کرے اپنی کیمپین کو, تاکہ ہم ہی جیتیں, کیونکہ لوگوں کو پھر کمپیریزن نظر آتا ہے. اوکے, اور آصفہ, مطلب ویسے تو آپ کی اس وضاحت سے بہرحال واضح ہو گیا, آصفہ بھٹو اور مریم نواز, ان دونوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کسی ایک کے ہاتھ میں تھوڑا سا سکھا بجھا کر پارٹی کی لیڈرشپ دی جائے تو تھوڑا بہتر رہے گا؟ نہیں دیکھیں نا ذریعہ, ہم یہ ڈسکشن کیوں کر رہے ہیں, اس کا مطلب پھر وہی بات ہو گئی کہ انہوں نے جو بھی الٹرنیٹیو سلوشن یا کوئی لیڈرشپ دینی ہے وہ تو بھی انہی کی اولادیں ہوں گے, جو میں نے کہا گدی نشینی ہے. ہم کیوں نہیں پیپلز پارٹی میں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اعتزاز حسن کو کوئی وہ دے دے, لیڈرشپ کا رول دے دیں, کیوں نہیں ہم کہہ سکتے؟ کیوں یعنی کہ باپ, بیٹا, بیٹی, بہن, دادا, پوتی, پھپھو, مطلب یہ کیا ہے, what is this? یہ کوئی فیملی اورینٹڈ بادشاہت, یہ کوئی پراپرٹی کے انٹرپرائزز ہیں جو وراثت آپ نے آ کے منتقل کرنی ہے. یعنی آپ سوچیں کہ آپ دونوں بھی ہوں, جو بھی ہوں, ان دا اینڈ ان کا اپنا ٹیگ لائن یا اپنی وہ کیا ہے, پرسنالٹی کیا ہے, خود کی اچیومنٹ کیا ہے. مزے کی بات بتاؤں, آپ سے گفتگو کر کے یقین کریں اتنا مزہ آ رہا ہے نا, میں نے اس سے پہلے آپ کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا. ہاں سیاستدان سارے ٹاک شو پہ لڑتے نظر آتے ہیں. ہاں ایکچولی ایسا ہوتا بھی ہے, لیکن دیکھیں اب ہم کتنی ڈائیورس گفتگو کر رہے ہیں, ہم سیاست پہ بھی جا رہے ہیں, پرسنل لائف پہ بھی جا رہے ہیں. چونکہ آپ کی منسٹری ایسی کہ ہم اس پر بھی بات کریں تو ایک منسٹری سے
آپ نے ریلیٹ بات تو کی کہ جس طرح ہم نے سٹیپس لیے ہو, چاہے 10 بلین سونامی ہو, وہ چاہے ہم EVM کی طرف بڑھے ہوں, چونکہ آج ورلڈ ہیبیٹیٹ ڈے بھی ہے, UN کا ورلڈ ہیبیٹیٹ ڈے, اور اس سال کا موضوع ہے کہ شہری زندگی میں کاربن ایمیشنز کو کم کرنا. بڑا زبردست تھیم اس دفعہ رکھا گیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے 70% جو کنٹریبیوشن ہے کاربن ایمیشنز کی وہ شہری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ اربن جو ظاہر ہے آبادی ہے. پاکستان کیا سوچ رہا ہے, مزید کتنا ہم اس پر کنٹریبیوٹ کریں گے؟ بیکاز دیکھیں 2030 تک تو ہماری ایک ٹارگٹ سیٹ ہے EVM وہیکلز کو لے کر کے, اتنے فیصد ہم نے اپنی وہیکلز کو الیکٹرانک میں کنورٹ کرنا ہے. مزید کیا ٹارگٹ سیٹ کیا جائے, کاربن ایمیشنز کم ہو یا پلاننگز ایسی ہوں شہری علاقوں کی کاربن ایمیشنز کم ہو؟ جیسے اب دیکھیں پاکستان میں اسمارٹ سٹیز کے کانسیپٹ بھی آ رہے ہیں, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایمیشنز کم سے کم ہوں گی, الیکٹرانک بائکس ہوں گی, تو ایسے اور سٹیپس گورنمنٹ کی طرف سے کیا لیے جا رہے ہیں؟ بیسکلی UN ہیبیٹیٹ بھی ہمارا ہی سبجیکٹ ہے اور ہمارے ہی پروجیکٹ ہے, اور عجیب بات یہ کہ UN ہیبیٹیٹ بھی صرف ایک ڈائریکٹر اور ایک ان کی کوئی سٹاف آفیسر, 2 لوگ تھے, اور یہ UNEP والے اس پروگرام کو بند کرنے چلے تھے پاکستان میں, کہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی, کوئی کام نہیں تھا. لاسٹ ایئر میں گئی اور میں نے میمونہ شریف سے, جو ان کی UN ہیبیٹیٹ کی ڈائریکٹر, میں نے ان سے بات کی, اور UNEP کی جوائس جو تھے میں نے ان سے بات کی, اور میں نے کہا جی میں گرل ٹو گرل بات کر رہی ہوں. میں نے کہا آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو یو ایز اے منسٹر اور آپ, میں نے کہا میں گرل ٹو گرل بات کر رہی ہوں. میں نے کہا سب سے زیادہ جو سلمز ہیں اور جو ارریگولر اربنائزیشن ہے, اور ساؤتھ ایشیا کا ہم سب سے بڑا ملک ہے جس کی آبادی ہائیسٹ ریشو کے اوپر گاؤں سے شہروں کے اندر منتقل ہو رہی ہے, اور ہمارے 10 بڑے جو شہر ہیں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس سینیٹیشن ٹھیک ہے, نہ سیوریج ہمارے پاس ٹھیک ہے, اور بلکہ آپ نے بدترین مثال کراچی کی دیکھی ہوگی کہ اربن فلڈنگ سے ایک ہی رات میں سسٹم چوک ہو کے 37 لوگ ایک ہی رات میں شہید ہو گئے تھے, پانی میں تیرتے ہوئے, اور کھمبوں سے وہ جو بجلی کے کرنٹ لگے تھے وہ لاشیں آپ نے دیکھی ہوں گی. سو یہ ورسٹ ایگزامپل ہے اربن فلڈنگ ہے. میں نے کہا آپ اپنا پروگرام ہمارے پاس ختم کر کے الٹا پاکستان کی مدد کریں, سب سے زیادہ تو ہمیں ضرورت ہے, اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دیم. انہوں نے ہمیں 2 پروگرام دیے ہیں, اس کے تحت ہم اپنے شہروں کے اوپر اسمارٹ سٹیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ہم اس کے لیے فنڈنگ لے کر آئے ہیں. یعنی 2 اسمارٹ سٹیز کا تو پلان اس وقت ایگزیکیوشن پہ ہے, لیکن کیا اس کے علاوہ بھی اسمارٹ سٹیز پر کام ہو رہا ہے؟ اگر آپ بیسکلی دیکھیں تو ہم نے بیسک جو کام کیا ہے, ہم نے تو جو کلین گرین پاکستان میں ٹاپ 20 سٹیز کا جو کمپٹیشن کروایا وہ انہی 5 کمپوننٹس کے اوپر کروایا. بنو, اٹک اور بہاولپور اس میں بہت اچھا لیڈنگ پوزیشن کے اندر کر کے گئے. اس کا مقصد ہی یہی کہ کمپٹیشن آپ نے کروانا ہے کہ آپ نے کلین ڈرنکنگ واٹر ہو, اربن پلانٹیشن آپ کے پاس ہو, کیونکہ شہروں کے اندر آپ کو سانس لینے کی جگہ نہیں آپ کی ملتی. اور سب سے بڑی بات کی کنیکٹیویٹی ہو, آپ کی سروس ڈیلیوری ہو. آپ جتنے ملکوں کے اندر چلے جائیں, ایون روم بھی چلے جائیں, لیکن آپ کو اسلام آباد جیسے سروس ڈیلیوری نہیں ملے گی. بالکل ایسے ہی ہے. سو کنیکٹیویٹی, اور تمام جو گورنمنٹ سے, ان کا لوکل گورنمنٹ سے لے کر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے لے کر پروونس, اور پھر آپ کے فیڈرل گورنمنٹ کا سنکرونائزیشن, اور پھر وہ ڈیجیٹل ہوں, تمام لوگوں کو ایکسیس ہو, ایپس کے اوپر ان کو موجود ہو, ان کو یہ پتا کہ یہاں سے راستہ بند ہو رہا ہے, اگر پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو میں نے کون سا روٹ لینا ہے. تو یہ جو آپ کی جو ہیومن سیٹلمنٹ ہے, اس کے اوپر UN ہیبیٹیٹ کام کر رہا ہے. اسمارٹ سٹیز کی ہمیں ضرورت ہے, سٹیز کی ہمیں نہیں ضرورت, ہمیں اسمارٹ سٹیز کی ضرورت ہے, جس کے اندر آپ کے جو پبلک بسز یا جس کو BRT بولتے ہیں, یہ آپ کے اس کا کراچی میں ہم نے سٹارٹ کیا ہے. ہمارا اس کے اسلام آباد کے اربن پلاننگ کے اوپر نیر علی دادا جو ہے, جو فیمس آرکیٹیکٹ اور اربن پلانر اس کے اوپر کام کریں. اسلام آباد کا ہم اربن پلاننگ کا پورا آپ کو ایک سمارٹ اسلام آباد کے اوپر آپ کو کر کے دے رہے ہیں. یعنی یہی اسلام آباد لیکن سمارٹ ہو جائے گا؟ یہ سمارٹ تو پہلے بھی ہے, ایڈوانس ہو جائے گا. اس طرح ہو جائے گا نا کہ یہ جب اتنے سال پہلے بنا تھا, جنرل ایوب نے جب اس کو بنایا تھا, یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ اتنے لوگوں کا بوجھ اٹھا سکے. 2 ہاسپٹل, پیمز اور ہولی کلینک جو ہے نا, پولی کلینک, یہ آپ کے پولی کلینک یہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اب آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم ایکسٹینشن, ہاسپٹل, روڈز, اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ کی ٹورزم بڑی ہے, آپ کا اتنا انفلکس ہو گیا آبادی کا, جنہوں نے اس کو ایز اے اسٹے اسٹیشن استعمال کر کے ناردرن ایریاز کی طرف نکلنا ہے. تو آپ کو اسلام آباد میں پہلے اتنی گاڑیاں نظر نہیں آتی تھی جتنی اب آپ کو. تو آپ کو ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم کے لیے, اب آپ کو ایئر کوالٹی بہتر کرنے کے لیے, آپ کو کنیکٹیویٹی روڈز کے لیے. اسی طرح ہم کراچی کے اوپر بنڈل آئی لینڈ اور لاہور میں راوی جو روڈا جو ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے, اس میں ایگزیکٹلی ہم اس میں پراپر ڈیسیلینیشن پلانٹ جیسے ہم نے گوادر کے اوپر کام کر رہے ہیں.
मरीन लाइफ को बेटर कर रहे हैं, कराची के अंदर फिशरमैन की ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हैं, मैंग्रोव्स को बेहतर कर रहे हैं। रावी के अंदर हम लोगों ने, आपको पता है, मियावाकी फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट फॉरेस्ट हमने लगाया, इसलिए लगाया कि हमें अर्बन सेटलमेंट की और हमें एयर क्वालिटी स्मोक को बेहतर, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है लाहौर के अंदर। सो हम इन चीज़ों के ऊपर काम करें, यू विल सी कि इंशाल्लाह आपको बहुत चेंज नजर आएगा। और यूएन हैबिटाट के ऊपर भी मेरी सिटीज से पीले कि खुदा का वास्ता ये जो मैं हक में बगैर उसके नुसी जारी कर देते हैं, ये ना करें, ये ना करें। एक बात ना, जब अक्सर कोई इतना फ्लुएंट बोलता है, बंदा पूछता है क्या खाते हैं आप? आप मुझे ये बताइए, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मुझे तो वैसे सारी पाकिस्तानी डिशेस, बन्नू की डिश बताया ना जो पसंद हो आपको। बन्नू का पेंडा है और वड़ा मड़ई जिसको हम कहते हैं, पेंडा वड़ा मड़ई, पेंडा खाते हैं, सोबत जिसको बोलते हैं, बहुत जबरदस्त डिश है। बहुत अच्छी जानने, हमारे पास क्योंकि वक्त बड़ा ही मुख्तसर है और प्रोड्यूसर साहब बार-बार कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी जरा बन्नू से हैं, बन्नू के लोगों के लिए उन्हीं की लैंग्वेज में कोई एक छोटा सा मैसेज। वो बड़ा फेमस हुआ है, मैं बीआरटी पेशावर के लिए गई थी, तो बन्नू के लोगों को बनोची कहते हैं, तो उनमें से किसी ने कोई बात की, मैंने कहा दाऊ बनिसाई भी, यानी ये बनोची होगा, उसने बन्नू से आया होगा। तो वो तो अब इतना गाड़ियों के ऊपर लिखा, बल्कि मुझे कल कोई बता रहा था बनो में एक वो चिप्स बिक रही है, उसके ऊपर लिखा हुआ है दा बनिसाई। ये हमारे प्रोड्यूसर भी बनू से है ना एक्चुअली। हाँ सब इसीलिए। और वैसे चपली कबाब पसंद है। अच्छा। हमारे लोग पुलाव अच्छा बनाते हैं, गोश्त बहुत अच्छा बनाते हैं। पुलाव बड़ा मशहूर है बन्नू का भाई, अब तो हर शहर में बन्नू पुलाव, लेकिन असल बन्नू का बहुत अच्छा है। लेकिन ये कि मुझे वैसे सैलड्स बहुत, यार पाकिस्तान में तो खाने की वैरायटी इतनी ज्यादा है कि बंदा क्या बताए, लेकिन ग्रीन टी पसंद है, चाय बहुत पसंद है, और जो कि आपने अभी तक नहीं पी और ठंडी हो गई है वो। बस जी, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब और सबने हमने प्लांटेशन भी करनी है, तो फिर यूएन हैबिटाट हो या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो या वर्ल्ड ओजोन डे हो, पाकिस्तान की जो नेशनल या इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा रोल है, हम अपनी हैसियत से बढ़ के काम कर रहे हैं और उस पे आप लोग बहुत एक्टिवली काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सरताज साहब, इट वाज सो ग्लैड, सो ग्रेट टू हैव यू। आपने आज से पहले सरताज गुल साहिबा का ये रूप नहीं देखा होगा, हम भी देखकर हैरान होंगे, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ। यस, सरताज साहबा के आंसुओं से कहानी शुरू हुई और मुस्कुराहट पे खत्म हुई। नाज़रीन, हमारा वक्त भी खत्म, मुलाकात कल करेंगे दोबारा और इंशाल्लाह दोबारा सरताज साहबा को दावत देंगे और फिर इस नशिस्त को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, खुदा हाफिज, कल मिलेंगे। Thank you so much. It was great.